وقال للصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال للصلاة والتسليم. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین ہم سب کے ضرورت کی چیز ہے اور ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر ہم بٹھائیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے بڑی قربانی دی ہے کہ اپنی سب مشغلوں کو چھوڑ کر آپ حضرات یہاں پہنچے ہیں۔ اپنی ضروریات کو آپ نے قربان کیا، اپنے مشغلوں کو چھوڑا ہے۔ اب کوشش اس کی کریں کہ یہاں آنا ہمارا کام کا بن جائے، اور یہ کام کا اس وقت بنے گا جب یہاں کے اعمال میں اپنے آپ کو ہم مشغول کریں گے۔ شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے کاموں میں شریک ہی نہ ہوں، اور اب اگر شریک ہو گئے تو اس کی مزید کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس لیے وہ ہمیں کسی نہ کسی کام میں مشغول کر دے گا۔ الحمدللہ یہاں ضروریات پوری کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ مجلس کے بعد اس کا بھی موقع دیا جائے گا۔ ابھی یہ وقت مجلس کا ہے تو اپنے آپ کو ضرورت سمجھ کر مجلس میں بٹھا دیں۔ جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آ جاؤ گے تو یہ مجلس کے آداب میں سے ہیں، مجلس کا تقاضا ہے، اور اپنی جگہ بیٹھے رہو گے تو یہ جی کی چاہت ہے۔ یہ پوری محنت اسی لیے ہے کہ آدمی جی کی محنت سے رب چاہی والی زندگی پر آ جائے، جی کی چاہتوں سے رب چاہی زندگی پر آ جائے۔ یہ اس کی مشق کا موقع ہوتا ہے کہ بھائی مجلس کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مجلس میں آ کر بیٹھیں، اور جی یہ چاہتا ہے کہ نہیں اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ پوری زندگی میں آدمی میں یہی کشمکش ہوتی ہے۔ دو ہی زندگیاں ہیں، ایک رب چاہی زندگی اور ایک جی چاہی زندگی۔ اگر آدمی مشق کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی نہیں بناتا تو پھر اس کی زندگی کے سارے شعبوں میں جی چاہی داخل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور جی کی چاہت اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کا ٹھکانہ، آدمی کا مرنا برا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ من جو ہے، من وہ بری باتوں کا حکم دیتا ہے آدمی کو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جی کی تابعداری آدمی کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، نیکی سے آدمی کو پیچھے کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی، اور ایسی پناہ مانگی کہ اللہ تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے ایک پل کے برابر بھی نہ کر۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے پل بھر کے برابر بھی نہ کر۔ کوئی آدمی پل بھر کے برابر بھی نفس کے حوالے ہو گیا، وہ گیا۔ ہاں، اس لیے اپنے آپ کو نفس کی تابعداری سے نکالنا ہے، اور اس میں کا ایک عمل یہ ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر مجلس میں آ جاؤ۔ آپ کی جگہ پر آپ کا بیٹھنا یہ آپ کی جی چاہیے، اور مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت مجلس پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے معصوم فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی جی کی چاہت کے لیے آدمی اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے گھیرے سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس میں شریک کر لیں۔ نفس کی تابعداری آدمی کو شیطان بنا دیتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ دنیا میں شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا؟
تو شیطان کو شیطان کس نے بنا دیا؟ کہ شیطان کو شیطان اس کے من نے بنا دیا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرنا ہے، اس کے جی میں آیا نہیں کرنا، اس نے اپنے من کی بات مانی تو اللہ کے نگاہوں سے گر گیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے امر کو دیکھنا ہے، نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا تو زندگی کے مختلف شعبوں میں جی چاہی داخل ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہی ہے، دین میں بھی داخل ہو جاتی ہے اور عبادتوں میں بھی جی چاہی داخل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب یہ ایک عبادت کا عمل ہے، اس کو نیکی کہیں گے ہم، لیکن اس میں جی چاہی داخل ہو گئی۔ آپ مسجد میں دیکھیں ایک مجمع آئے گا تو پہلی صف پوری نہیں ہوگی، لیکن اس کے ارادہ دوسری صف میں کھڑا ہونا ہوگا، وہ وہیں کھڑا رہے گا، کونے میں سے صف کھڑا ہونے کا جی چاہے گا، وہیں سے وہ صف کھڑ شروع کرے گا۔ کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ جی چاہیے، اور غیر محسوس طریقے پر جی چاہی زندگی کے شعبوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس محنت سے کیا چاہا جاتا ہے کہ خروج من الہوى الی الہدی، کہ آدمی جی چاہی سے رب چاہی زندگی کی طرف آ جائے۔ رب چاہی کی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی اپنے آپ کو بندھا ہوا زندگی گزارے، باندھ کر زندگی گزارے، بندھن والی زندگی گزارے۔ اللہ پاک بندھن والی زندگی کو چاہتے ہیں، مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہو، اپنے من کے بندے نہ بنو۔ جو من کا بندہ بنے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ اپنے من کا بندہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہتوں کو بنا لیا؟ اللہ پاک نے ہم کو حکم دیا کونوا عباد اللہ، کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، کہ زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے اطاعت والی زندگی داخل ہو جائے، اللہ کے اطاعت والی، اللہ کی فرما برداری والی، اور زندگی کے سارے شعبوں میں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت اور اخلاقیات، یہ زندگی کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں ہمارے اندر رب چاہی زندگی آ جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم جئیں گے اللہ ہم کو اچھا جلائے گا، اور جب مرنا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ مرنا اچھا کر دیں گے۔ اچھا جینا اور اچھا مرنا دونوں ان چیزوں پر موقوف ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی جیے گا اس کو اچھا جینا ہم دے دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، اچھا جینا ہم دیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بات مان کر سمجھ کر، اور جب اللہ کسی بندے کے لیے اچھا جینا طے کر دیں گے تو پھر اس کو پوری دنیا مل کر اس کے حالات خراب نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ نے اس کے لیے اچھا جینا آسمانوں سے طے کر لیا۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی کو اچھا جینا اللہ ختم کر دیں تو پھر پوری دنیا مل کر اس کو اچھا جینا نہیں دے سکتی ہے، لاکھ تدبیریں کوئی کر لیں، لاکھ اسباب اختیار کر لیں، اس کو اچھا جینا نہیں مل سکتا۔ اور اچھا جینا اللہ کس کا ختم کرتے ہیں؟ اللہ اچھا جینا اس کا ختم کرتے ہیں جو ان باتوں سے بے توجہی برتے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اگر کسی نے بے توجہی برتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اچھا جینا ہم ختم کر دیں گے، اس کو ہم اچھا چین کا جینا نہیں دیں گے۔ اور جب اللہ کسی کا چین لوٹ لیں گے تو چین کے لوٹنے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے کہ اگر کسی کی شکل ختم کر کے چین لوٹا جاتا ہے تو چین ختم، اللہ شکلیں بھی لوٹتے ہیں اور بعضوں کو ساری شکلوں میں رکھ کر چین لوٹ لیتے ہیں۔ ہاں، ساری شکلیں موجود ہیں، ساری شکلیں
موجود ہے، لیکن ان شکلوں میں ان شکلوں کو مصیبت بنا دیا، اس کے نفع اللہ نے ختم کر دیے۔ اولاد موجود ہے لیکن اولاد کے نفع ختم ہو گئے۔ اولاد موجود ہے، آج مارکیٹ میں چلو پھرو تو زیادہ وہ لوگ ملیں گے جو اپنے اولاد سے مطمئن نہیں ہیں، پریشان ہیں کہ اولاد موجود ہے لیکن اولاد کا نفع ختم۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیوی ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا آدمی ہو جائے، اور بچے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا، اور گھر ہوتے ہوئے بغیر گھر کا ہو جائے، کہ ساری شکلیں موجود ہے، اور نفعوں کی شکلوں میں سے نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی بھی نفع کی شکل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی کو ہم نے تمہاری سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وکیل صاحب اگر کوئی دوست ہو تو ان سے پوچھنا کہ کورٹ میں زیادہ کیس کس کے ہیں، ہم پوچھنا، وکیلوں سے پوچھ لینا، ہو سکتا ہے آپ کے معاشرے میں یہ نہ ہو، ورنہ کورٹیں میاں بیوی کے کیسز سے بھری ہوئی ہے۔ سگے بھائی یہ سکون کا ذریعہ ہے، اولادیں سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی بنا دیں گے، آپ کا بھائی آپ کا ساتھی دار ہوگا۔ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بازوؤں کو ہم مضبوط کر دیں گے۔ لیکن کورٹ میں جا کر دیکھو کہ بھائیوں کی میراث کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، تو نہ جان کام آ رہی ہے نہ مال کام آ رہا ہے۔ مال تو اس لیے کام نہیں آ رہا کہ جھگڑے میں پڑا ہوا ہے، اور بھائی اس لیے کام نہیں آ رہا کہ اس سے جھگڑا ہوا ہے، کہ اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو گئے، بیوی ہوتے ہوئے بغیر بیوی کے ہو گئے، بھائی ہوتے ہوئے بغیر بھائی کے ہو گئے، مال ہوتے ہوئے جھگڑے میں پڑ گیا مال۔ یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ ساری شکلیں اللہ کی طرف سے بنائی جاتی ہے، کہ جب اللہ کی دھرتی پر کوئی اچھا جیون جیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس طرح کے فیصلے اترتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر کچھ چیزیں چڑھتے ہوئے دیکھی، اور کچھ چیزوں کو آسمان سے اترتے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ آسمان پر چڑھتی ہوئی چیزیں کیا ہے اور یہ آسمان سے اترتی ہوئی چیزیں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ امت کے اعمال ہے، جیسے آسمان پر چڑھ رہے ہیں ایسے فیصلے آسمان سے اتر رہے ہیں، کہ جیسے ہمارے اعمال اوپر جائیں گے ایسے فیصلے آتے ہیں۔ اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہی باتیں سمجھائی جاتی ہے۔ یہ کیوں سمجھانی پڑ رہی ہے؟ کہ ہم دنیا کی اور قوموں کے ساتھ جیون جی رہے ہیں اس دنیا میں، تو پھر غیر محسوس طریقے سے ہم بھی دیکھا دیکھی جیون جینے لگتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اور قوموں کے طور طریقے ہماری زندگیوں میں غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کا تاثر ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، اور جو جیون جینے کا ہم کو حکم ہے اس جیون سے غیر محسوس طریقے سے گاڑی ہٹ جاتی ہے، گاڑی پٹڑی سے اتر جاتی ہے۔ اور اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ گاڑی پٹڑی سے اتر گئی اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کہ گاڑی پٹڑی سے اتر گئی وہ تو ہے ہی دکھ کی بات، لیکن اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ گاڑی پٹڑی سے اتری ہے اس کا پتہ نہیں ہے، پتہ چلے تو گاڑی کو پٹڑی پر چڑھا بھی دے دے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کہ قافلہ جا رہا تھا وہ لٹ تو گیا، لیکن اس سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس قافلے کو لوٹنے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ریاں جاتا رہا۔ نتیجے میں جب دیکھا دیکھی زندگی گزرے گی تو پھر آدمی جن چیزوں سے بنتا ہوا نظر آئے گا اس کے تابع ہو کر زندگی گزارے گا، اور ایک بنتی ہوئی شکلیں وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے طے کی ہے، بعضی شکلیں وہ ہے جس میں ظاہر میں نقصان نظر آتا ہے۔ بھائی میراث کا مال دیکھنے میں دکھتا ہے کہ میرا قبضہ ہے، دے دوں گا تو میرا مال آدھا ہو جائے گا، بہن کا حصہ دے دوں گا تو آدھا ہو جائے گا، یہ شکلیں وہ ہے۔ مال خرچ کروں گا تو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس میں برکت دینے کا اور اضافے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا کمی ہوتی نظر آ رہی ہے، اور سود میں نظام کو کرنا
تو اس میں بڑھوتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، تو ظاہری جو شکلیں ہوتی ہیں اس کا تاثر غیر محسوس طریقے سے لے لیتا ہے، اور پھر وہ زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دیندار ہے تو ہو سکتا ہے ان بڑی بڑی چیزوں میں وہ مبتلا نہیں ہوتا، لیکن غیر محسوس طریقے سے چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے گھر کی آپ 50 مثالیں ایسے دیکھ لیں، گھر کے بنانے سے لے کر بچوں کی تربیت میں، رہن سہن میں، گھر کے رشتوں میں، گھر کی شادیوں میں، ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بچوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، کس جذبے سے پروان چڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے گھر میں بچے کا رشتہ ہوا تو رشتوں میں کیا نظام اختیار کیا جاتا ہے؟ ہمارے وہاں شادی ہو رہی ہے تو شادی میں کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ کتابوں میں ہم سنتے ہیں، ہمارے علماء سے، بزرگوں سے سنتے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ نہ دلہا اس پر راضی ہے، نہ دلہن اس پر راضی ہے، نہ دلہے دلہن کے گھر والے راضی ہیں، مجبور ہو گئے، حالات سے مجبور ہو گئے، سماج سے مجبور ہو گئے، قوم سے مجبور ہو گئے کہ اگر وہ ایسا نکاح اختیار کریں گے تو کوئی جینے نہیں دے گا۔ شاباشی دینے والے نہیں ہوں گے، اس کو ٹارچر کرنے والے لوگ مل جائیں گے۔ آدمی قرضے لے کر یہ سب چیزیں کرتا ہے، قرضہ بھی لینا وہ بھی مسئلے کی چیز، اور اللہ کے حکم کے خلاف کرنا یہ اور بڑی مصیبت کہ کیا چیز ہو گئی کہ حالات کے غلام ہم ہو گئے، اور ایسا تاثر کہ بھئی جو ہونا ہوگا ہوگا، لوگ کہیں گے کیا کر لیں گے، بھئی مجھے وہ چیز کرنی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایسا اس سوچ کو رکھنے والے دلہے کتنے ہیں، اس سوچ کو رکھنے والی دلہنیں کتنی ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ فیصلے کرنے والے دلہے دلہن کے ماں باپ کتنے ہیں کہ کیا ہوا کہ چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی کہ اتنا داخل ہونے پر خالی بات پوری نہیں ہو جاتی کہ پھر اس کے بعد جو اس کی نحوستیں ہیں وہ زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اور فرماتے تھے کہ آدمی نکاح، ایک مثال یہ تو دے رہا ہوں میں کہ آدمی نکاح میں اگر اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اولادوں میں سے اطاعت کے جذبوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، آدمی ابھی تو نکاح کرنے کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا اور دعا کی درخواست بزرگوں سے کرواتا ہے کہ بیوی امید سے ہے دعا کرنا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد مولوی صاحب کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب بچہ پیدا ہوا ہے، اچھا نام دے دو، اور جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو جو اچھے کلمات اس کو سکھاتے ہیں بولنا، اچھے مولوی صاحب کے پاس پڑھنے بھیجتے ہیں، اچھی اسکول میں پڑھائی پڑھواتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو آج مارکیٹ میں جو بچے ہوئے ہیں اس میں پرسنٹیج زیادہ ماں باپ جیسا چاہتے ہیں ایسے ہیں، یا جیسا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ تو ہونا تو وہ چاہیے تھا جو جیسا ماں باپ نے اس کو پروان چڑھایا ہے ایسا بچہ نکلنا تھا، لیکن وہ بچہ ماں باپ کے منشا کے خلاف کام کرنے والا ہوتا ہے۔ کہ یہ کیا ہو گیا کہ اس کو یہ سوچ کا کس نے بنا دیا کہ ہم نے بیارن غلط کیا ہے، بیج غلط ڈالے، بیارن غلط ہوا ہے، بیج غلط پڑے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، دنیا میں زیادہ مالدار لوگ ہیں یا زیادہ اکثریت قرضدار ہے؟ ارے بھائی، زیادہ لوگ قرضوں میں ہیں یا زیادہ بغیر قرضوں کے؟ ذرا زور سے بولو جی، قرضوں میں۔ اچھا، دکانیں دھندے کاروبار بند کر کے قرضوں میں ہو گئے کہ سب رننگ دھندوں میں قرضوں میں ہو گئے؟ جی، رننگ دھندوں میں۔ تو دھندا جو رننگ کرتے ہیں وہ مالدار بننے کے لیے کرتے ہیں کہ قرضدار بننے کے لیے کرتے ہیں؟ تو مالدار بننے کے لیے کیا تھا اور یہ قرضدار کیسے ہو گئے؟ اچھا، روزانہ صبح اٹھنے کے بعد ہر آدمی کی فکر قرضہ اتارنے کی ہوتی ہے، قرضہ چڑھانے کی ہوتی ہے؟ ذرا زور سے بولو، اتارنے کی۔ گھر کے ایک ممبر کی ہوتی ہے کہ جتنے ممبر ہوتے ہیں سب کی فکر یہی ہوتی ہے؟ 5 تو یہ چاہتے ہیں قرضہ بڑھ جاوے اور 5 یہ چاہتے ہیں قرضہ اتر جاوے، تو کیا چاہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، سب لوگ کیا چاہتے ہیں، قرضہ چڑھانے کا یا قرضہ اتارنے کا؟ اچھا، روزانہ قرضہ بڑھ جاتا ہے یا روزہ قرضہ کم ہو جاتا ہے؟ جی، عقل کیا کہتی ہے کیا ہونا چاہیے تھا؟
کہ پہلے تو قرضدار ہی نہیں ہونا تھا. کیوں؟ ہم نے دکان مالدار بننے کے لیے کھولی تھی، قرضدار ہونے کے لیے نہیں. اور دوسرا، روز صبح اٹھ کر قرضہ اتارنے کی فکر کے ساتھ ہم جاتے ہیں، تو قرضہ اتر جانا چاہیے تھا، بجائے قرضہ اتارنے کے کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. مارکیٹ میں جتنے بچوں کو ماں باپ پالتے ہیں تو حمل سے جب امید ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایک نافرمان فرعون کا بیٹا پیدا کر دے، ایسی دعا کرتے ہیں. تو پھر کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیک صالح اولاد دے دے. تو پھر یہ مارکیٹ میں نافرمان اولادوں کا تھوک میں، بلک میں، تھوک میں ملتے ہیں نافرمان اولادیں. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم چین کا جینا چھین لیں گے، چین کا جینا چھین لیں گے. ہاں، اللہ کیوں؟ چین چھیننے کا کوئی اللہ کا ایک راستہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے بہت لشکر ہیں، للہ جنود، ہمارے بہت لشکر ہے. اور آگے فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، اتنے لشکر ہیں کہ ہمارے لشکروں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ہم تو بڑے بڑی چیزوں کو تو جانتے ہیں کہ زمین کو اللہ ہلا دے تو سب چیزیں گر جائے گی، اس کو ہم جانتے ہیں. اور آسمان اللہ کا لشکر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. ہوا اللہ کا لشکر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں کہ ایک ہوا آئی کہ سب اٹھا کر لے کر چلی جاتی ہے. پانی کو ہم اللہ کا لشکر جانتے ہیں. یہ بڑی بڑی چیزیں جیسے اللہ کے لشکر ہے، ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لشکر ہیں. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجے، جوئیں بھیجی، جوئیں. اللہ پاک نے ان کے اندر کھٹمل بھیجے، کھٹمل. اللہ پاک نے ان میں لشکر بنا کر مینڈکوں کو بھیجا. ٹڈیوں کو لشکر بنا کر بھیجا، ٹڈی آئی اور ان کا کھیت کھلیان سب صاف کر گئی. جوئیں آئی، کھٹمل آئے، مینڈک آئے، ٹڈی آئی. جیسے بڑے بڑے لشکر ہیں ویسے چھوٹے چھوٹی چیزیں بھی لشکر ہے. تو پھر سگی بیوی بھی اللہ کا لشکر، اولاد اللہ کا لشکر، سگا بھائی اللہ کا. بھائی بھی چٹائی لپیٹ دے رہے. بھائی کیا کر دے رہے؟ نوکر اللہ کا لشکر، وہ بھی چٹائی لپیٹ دے رہے. جب اللہ پاک نظام لپیٹنے پر آوے تو اپنوں سے بھی چٹائی لپٹوا دے رہے کہ اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ پاک نے اس کے واقعات قرآن میں بیان کیے کہ اپنوں کے ذریعے سے ان کی چٹائیاں لپٹوا دی. ہاں، یہ جو سمجھنا اور سمجھانا ہو رہا ہے یہ خالی سرسری دین کی باتیں نہیں ہیں. یا پھر یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ ہم سب کے ضرورت کی چیزیں ہیں. ہم دنیا کی چمک دمک دیکھ کر متاثر نہ ہوں، بلکہ اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے جو ہمارے لیے جینے کے اصول بتائے ہیں اس کے تابع بن کر جینے میں ہماری کامیابی ہے. ان چیزوں کا احساس اور یقین ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہر حال میں اس کی تابع داری کے ساتھ جینے والے ہم بنے. اسی لیے بعض مرتبہ اللہ پاک اپنی چیزیں بعض مرتبہ ظاہر کر کے بتاتے ہیں دیکھو یہ ہو رہا ہے. اسی لیے جن کے حالات خراب ہو جاتے ہیں ان کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ تمہارا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تمہارے اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے اگر کسی کے حالات خراب ہوئے ہیں تو. کہ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ لوگوں تم نے جو کرتوت کر رکھے ہیں یہ اس کی سزا تم بھگت رہے ہو. کہ کس نے کیا کرتوت کر رکھے ہیں؟ کہ زندگی میں دو چیزیں ہیں، بعض چیزیں کرنے کی اللہ نے ہم کو فرمائی ہے اور بعض چیزیں نہ کرنے کی فرمائی ہے. نہ کرنے کی چیزوں کو کرنا یہ بھی جرم ہے اور کرنے کی چیزوں کا نہ کرنا یہ بھی جرم ہے. نہ کرنے کی چیزوں کو تو غلط پوری دنیا کہتی ہے، لیکن کرنے کی چیزوں کو نہیں کرنا کون غلط کہتا ہے؟ ایک بہت بڑا مجموعہ وہ مارکیٹ میں ملے گا جو کرنے کی چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے اور اس چھوڑنے کو جرم بھی نہیں سمجھ رہا. نہ کرنے کی چیزوں کے کرنے کو تو پوری دنیا برا کہتی ہے، بے ایمان بھی برا کہتا ہے، لیکن کرنے کی چیزیں زندگی سے چھوٹی ہوئی ہے اس کو کون برا کہتا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہے کہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے بھگتان کے لیے وہ تیاری کر کے رکھے. ہمارے اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ ہمارا اللہ سوتا ہے، نہ ہمارا اللہ بھولتا ہے. ہماری ساری باتیں نوٹس کی جاتی ہے، نوٹ میں لی جاتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبانوں سے جملے نکل رہے ہیں اس کو ہم نوٹس میں لیتے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کہ
جو بھی کچھ ہو رہا ہے دائیں بائیں وہ ساری کی ساری چیزیں سب محفوظ ہو رہی ہے، دائیں بائیں کے فرشتے نوٹس میں لے رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہے، وہ ساری چیزیں نوٹس میں لے رہے ہیں۔ ایمان والے کے عمل تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ غلط تدبیریں کرتا ہے، غلط باتیں سوچتا ہے، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں 28ویں پارے میں ایک خاندان کا واقعہ بیان کیا، غلط سوچ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ واقعے کو بیان کیا کہ ایک باپ کے چند بیٹے تھے اور ان کی اچھی کھیتی تھی، تو ابا کا قاعدہ، ابا کی عادت یہ تھی کہ جب کھیتی پک جاتی تھی تو پکی ہوئی کھیتی کے 3 حصے کرتے تھے، ایک اپنے آئندہ سال کے استعمال کے لیے محفوظ کر لیتے تھے، ایک اپنے خاندان کے استعمال کے لیے، اور ایک تیسرا جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بچوں کو یہ پسند نہیں تھا۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو بچوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے ابا نادان تھے، سمجھتے نہیں تھے، اور بڑی مقدار لوگوں کو ایسے ہی دے دیتے تھے، اب اس کے مالک ہم بنے ہیں تو اب آج جو کھیتی پکی ہے ہم کاٹ کر لائیں گے اور کسی کو اس میں سے دیں گے نہیں۔ لیکن چونکہ غریبوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ کٹائی کے موقع پر کھیت کھلیان میں آ جاتے ہیں، تو ہم رات میں جائیں گے اور رات میں کٹنگ کر کے لے آئیں گے تاکہ پتہ ہی نہیں چلے۔ یہ پلان بنایا ہے، ابھی ایسا کیا نہیں ہے، یہ سوچا ہے، اس چیز کا مشورہ کیا ہے اور اس کا پلان بنایا، اور پلان بنا کر وہ اپنے کھیت میں گئے۔ تو جب کھیت کی جگہ پر پہنچے تو کھیت نظر نہیں آ رہا، تو آپس میں بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کھیت کی جگہ پر سے شاید بھٹک گئے ہیں، ہمارا کھیت کھلیان کی جگہ سے ہم بھٹک چکے ہیں اور کسی جگہ آ گئے۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا نا 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 بھائی غلط بات ہے، ہم بھٹکے نہیں ہیں، دیکھو نا یہ آثار ہے فلاں چیز کے فلاں چیز کے، ہم اپنی جگہ پر ہی آئی ہے۔ پھر کہ کہاں ہے ہماری کھیتی نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں صبح ہوئی تو دیکھا کہ ان کی کھیتی تو جل کر خاکستر ہو چکی ہے، پوری خاکستر ہو چکی ہے، مٹی میں مل چکی ہے کہ آسمان سے بجلی گری اور کھڑی کھیتی کو جلا کر چلی گئی۔ تو آپس میں بھائی کہنے لگے کہ دیکھو میں نہیں کہہ رہا تھا کہ غلط جذبے نہ بناؤ، غلط سوچ نہ بناؤ، غلط باتیں نہ کرو، لیکن اس وقت اچھی باتیں کہنے والا بیوقوف لگ رہا تھا، نصیحت کی ہمدردی کی بات کہنے والا بیوقوف لگ رہا تھا۔ اللہ پاک کو ان کا یہ پلان اچھا نہیں لگا۔ آج بھی وہ یمن میں جگہ موجود ہے، اس میں یوں انگلی ڈالو تو انگلی اندر چلی جاتی ہے، کوئلہ ہو گیا، کوئلہ، لمبی چوڑی زمین ہے اور آج بھی اس میں اناج کھیتی نہیں پکتی ہے۔ کہ یہ سارا کیوں ہوا؟ کہ ایمان والے نے غلط بات سوچی جو نہیں سوچنی چاہیے تھی، کہ اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے 2 آدمی پارٹنر ہے تو تیسرا پارٹنر اس میں اللہ ہوتا ہے، جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی آدمی خیانت نہ کرے۔ جب ان میں خیانت ہوتی ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ پارٹنرشپ میں سے نکل جاتے ہیں۔ جب اللہ پارٹنرشپ میں سے نکل گئے تب ریورس گیئر لگ جائے گا۔ ہاں، کہ کیا ہوا گا، کماتے کماتے قرضدار ہو گئے، کماتے کماتے کنگال ہو گئے۔ کہ یہ اصولی باتیں ہیں، ہماری بنیادی باتیں، اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ زندگی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ خالی چلے کی مسئلہ نہیں ہے کہ 4 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، تشکیل کی باتیں نہیں ہیں۔ تشکیل تو اس ذہن کو بنانے کے لیے لے جائے جاتے ہیں کہ اللہ کے راستوں میں نکل کر آدمی کا دینی ذہن بنے اور 4 مہینوں میں رہتے ہوئے دینی زندگی گزارنے کا یہ عادی بن جائے، کرنے کو کہ اس کا اللہ پر یقین بنے اور آخرت پر اس کا یقین بنے، اللہ کی باتوں پر اس کا وشواس آ جائے، اور وشواس آنے کے بعد 4 مہینے میں مشق کر کے ایک اچھا جیون جینے کا عادی بن جائے۔ اس کی مشق کرواتے ہیں۔ ہاں، ورنہ اصل جینا تو گھروں پر ہے کہ آدمی 4 مہینے لگا کر 8 مہینے گھر پر رہے گا، ایک مرتبہ 4 مہینے لگا کر پھر گھروں پر رہتا ہے، اصل جینا تو گھر پر ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے دھیان کے ساتھ یہ جینے والا بنے اور اچھے کو اچھا سمجھنے لگے اور برے کو برا سمجھنے لگے، اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو تندرست آدمی کو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، کھانا دو تو وہ رد کر دیتا ہے، کھانا نہیں کھانا۔ جب وہ کھانا مانگنا شروع کرے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ روح و صحت ہے، کہ صحت کی طرف اس کی طبیعت جا رہی ہے، کھانا مانگا اس نے، کہ یہ اچھے کو اچھا سمجھنے لگے، کہ اس کا احساس زندگیوں میں لانا ہے۔ ہاں، اور اگر ان چیزوں کا احساس نہیں ہوا تو پھر آدمی کے اندر لالچ ہے، لالچ، وہ لالچ اللہ کی نعمت ہے، لالچ
لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں سیکھا تو پھر یہ لالچ پتہ نہیں کیسے کیسے آدمی سے کام کروا دیتی ہے. ہاں، ورنہ لالچ کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور وہ اللہ کی نعمت ہے. ہاں، لالچ اللہ کی نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب کے اندر لالچ اللہ نے رکھ دی پیسے کمانے کی، تو آج کے اس کے ضرورت کے 1000 روپے ہیں، تو 1000 روپے کے پیشنٹ آ گئے، پھر بھی لالچ میں بیٹھا ہے، شام تک بیٹھا ہے، 12 بجے تک بیٹھا ہے، تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. ورنہ اگر اللہ اس کے دل میں لالچ نہ رکھتے، 1000 روپے آ جاتے، کلینک بند کر کے چلا جاتا. پھر ہم جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیشنٹ آیا ہے، کہ جی میرا کام آج کا ہو گیا، جاؤ چھٹی. ہم کیا کرتے؟ ہاں، تو اللہ نے یہ لالچ رکھی ہے. دکان والے بیٹھے ہیں، رات کو دیر تک بیٹھے ہیں، ڈاکٹر دیر تک بیٹھا ہے، کاروبار والے دیر تک بیٹھتے ہیں، کہ لالچ ہے ان کی طبیعتوں میں. پھر جو آدمی جلدی بند کر دیتا ہے تو اس کے مقدر کی روزی اللہ جلدی پہنچا دیتے ہیں. ہمارے وہاں لونا واڑہ میں ایک حافظ صاحب تھے، ہمارے فضل کریم صاحب ان کا واقعہ سناتے تھے کہ وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں دکان کھولیں. سارے محلے والوں کو پتا تھا کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں ہی دکان کھولتے ہیں. تو حافظ صاحب آ گئے، اس سے پہلے جس کو ان کی دکان سے لینا ہے لائن لگا کر کھڑے رہ گئے، اور سب لوگوں کو یہ میں پہلا ہو جاؤں، میرا نمبر لگ جاوے. تو پوچھے کیوں تم آگے سے لائن لگا؟ کہا ہمارا نمبر لگ جاؤ گے. حافظ صاحب تو عجیب ہے، دکان بند کر کے چلے جائیں گے. اگر ہمارا نمبر نہیں لگا مغرب تک میں تو ہم کو آج نہیں ملے گا، پھر کل لینا پڑے گا، اس لیے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں. ہاں، تو فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کھولتے ہو اس طرح؟ کہ اتنا بھی بہانے کے طور پر کھولتا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں بہانہ بنانے کا حکم دیا ہے کہ بہانہ اختیار کرو، روزی اللہ دے گا. تو عصر سے مغرب بہانے کے طور پر، ان کا ایک بیان ہے بہانے کے طور پر. حضرت فضل کریم کا ایک بیان ہے کہ بہانے کے طور پر، اس میں واقعہ حضرت نے بیان کیا. 12 بجے بیٹھنے والے کو کہ 12 بجے تک کسٹمر آئیں گے، اور 10 بجے بند کرنے والے کے کسٹمر جانتے کہ 10 بجے بند ہو جائے گا، وہ اس سے پہلے فارغ ہو جائیں گے. ورنہ کسٹمر بھی انتظار کرتا ہے، کوئی وعدہ نہیں، وہ 12 بجے تک بیٹھتا ہے تو 11:30 ہو جائیں گے، کیا وعدہ ہے. ہاں، پھر نظام ان کا ایسا ہی چلتا ہے. آپ دیکھ لینا مارکیٹ میں ایک ہی قسم کی 2 دکانیں ہیں، ایک جلدی بند کرنے والا تو اس کے وہاں ایسے کسٹمر جاتے ہیں. ہمارے وہاں ایک تاجر ہے تو ان کے وہاں لوگ جاتے ہیں تو اس کے وہاں وہ چلے میں جائے تو دکان بند کر کے جاوے، گش میں جاوے تو دونوں گش میں دکان بند کر دیں گے. اور ان کے وہاں اتنا بھیڑ رہتی ہے کہ نہ پوچھو بات. تو لوگ پوچھ لیتے ہیں ان کے کسٹمر، برادران وطن میں سے بھی بہت سارے کسٹمر کے تمہیں جماعت میں کیا رہے جوانا، اس سے پہلے اپنی ضروریات لے لیتے ہیں. ہاں، اور اگر دکان بند ہو گئی تو آس پاس میں وہ دکانیں ہیں لیکن نہیں لیں گے. جب وہ آئیں گے تب ان سے لیں گے. کہ یہ کون کرتا ہے؟ کہ آسمان سے اللہ یہ نظام چلاتا ہے، کہ آسمانوں سے یہ سب ساری چیزوں کا نظام اللہ چلاتے ہیں. کہ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. اس دنیا میں سارے اچھے خاصے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہاں، آدمی یہ سمجھے کہ میں نے نہیں کھایا ہے، باقی الگ بات ہے کہ وہ اس کی بیچارے کی خوش فہمی ہے کہ میں نے نہیں کھایا ہے، باقی دھوکہ اچھے کھا جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم باللہ الغرور. کسی کو 1 انچ کا دھوکہ، کسی کو 2 انچ کا دھوکہ، کسی کو 1 روپے جتنا دھوکہ، کسی کو 100 روپے جتنا دھوکہ. باقی اللہ کے اوامر اور اللہ کے دین کے تقاضے اسی کی وجہ سے ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں، اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. باقی ہمارے نبی علیہ السلام نے جب یہ دین کی باتیں حضرت ابو سفیان کو سمجھائی تو یہ فرمایا تھا کہ یہ جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ خالی آخرت بنانے والی ہے. جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. یہ باتیں وہ ہیں کہ اگر اس کو وجود میں لے آیا گیا تو اس سے اللہ دنیا کو بھی اچھی بنائیں گے اور آخرت کو بھی اچھی بنائیں گے. یہ دنیا اللہ کی ہے. یہ دنیا کس کی ہے بولو؟ اللہ کی ہے. جب اس کو واپرنا سیکھ لیں گے تو اللہ ہم کو واپرنے کے لیے دیں گے. ہم اپنے چھوکرے کو واپرنا نہیں آتا تو 1000 کے نوٹ نہیں دیتے. ہمارے چھوکرے کو واپرنا نہیں آتا تو ارے بولو کیا نہیں دیتے؟ چھوکرے کو گاڑی واپرتے نہیں آتی تو ہم بائک نہیں دیتے. چھوکرے کو سائیکل واپرتے نہیں آتی تو ہم سائیکل نہیں دیتے. تو اتنی بڑی دنیا ہم کو واپرتے آتی ہے، اس سے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہمارے تیور خراب ہو جاتے ہیں. ہماری پاچن شکتی چھوٹی ہے. ہماری پاچن شکتی، راستے میں چھوکرا جا رہا تھا بہت اچھے سے اور 1 ہفتے کے بعد یوں نظر آ رہا تھا، یوں. اللہ بھائی اس کو کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ کیوں بینڈ ہو گئے؟ کہ یہ 6 دن سے جم جاتا ہے. کتنے دن سے جم جاتا ہے؟ یہ 6 دن سے جم جاتا ہے. تو ہمارے چھوکرے کو 6 دن کی جم ہضم نہیں ہوتی. ہاں، اور سائیکل والا چھوکرا بائک آ جاوے تو کمر ٹیڑھی کر کے بیٹھتا ہے. بیچارے کی کمر کیوں بینڈ کھا گئی؟ آپ کو نہیں پتا
یہ کس پر آ گیا کہ بائک پر آ گیا ہے کہ سائیکل والے چھوکرے کو بائک ہضم نہیں ہوتا اور بائک والے کو اللہ 4 ویلر دے دے تو کافر. اور ارے دوسرے کی 4 ویلر میں بیٹھتا ہے اس میں بھی ناٹک کرتا ہے. ارے بھائی دوسرے کی ہے اس میں کہیں کو ناٹک کرتا ہے. ابھی 1 گھنٹے بعد پھر تجھے اتر جانا ہے لیکن اس میں بھی اسٹائل کرے گا کہ پاچن شکتی چھوٹی ہے. جیسے ہمارے گھر میں چوزا ننا منا بچہ ہو دودھ پیتا تو اس کو امی بوٹی دیتی ہے روٹی دیتی ہے کیونکہ پاچن شکتی چھوٹی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے میں ہم اپنے تیور بدل دیتے ہیں, ٹون بدل دیتے ہیں, لہجے بدل دیتے ہیں. 2 سگے بھائی تھے, ایک باپ کے 2 سگے بھائی, ایک مالدار ہو گیا اور ایک غریب رہ گیا تو مالدار بھائی چھوٹے غریب بھائی سے ٹون بدل کر بات کرتا ہے. آپ دیکھ لینا اور آرام سے بولتا بھی ہے. کہیں کنفیوژ نہ تھی تو بڑی شو کر لی تجھے تو وہ تو مقدر میں تھا. دکان تو دونوں نے کھولی ہے لیکن اس کے مقدر میں غریب رہنا تھا, اس کے مقدر میں مالدار ہو جانا تھا. تو سگے بھائی سے ٹون بدل کر بات کرتا ہے, چھوکرا باوا سے ٹون بدل کر بات کرتا ہے کہ پاچن شکتی چھوٹی ہے. پاچن شکتی ذرا آواز اچھی خوبصورت اللہ بنا دے تو اس میں ماتھا کوٹ ہے, ذرا سفید چامڑی اللہ کر دے تو اس میں ماتھا کوٹ ہے, ذرا ہینڈسم اللہ بنا دے تو ماتھا کوٹ ہے کہ یہ پاچن شکتی چھوٹی ہے. ورنہ اگر یہ پاچن شکتی اچھی ہو جائے اور اس میں رہنے کے طریقے آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ان زمینوں کا مالک ہم ایمان والوں کو بنائیں گے. کس کو بنائیں گے؟ ہاں, صحابہ کو اللہ پاک نے ان زمینوں کا ایسا مالک بنایا کہ 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت. کتنے بر اعظم پر بولو؟ 3 بر اعظم پر. اور جس کی 3 بر اعظم پر حکومت ہے, کیا ان 3 بر اعظم جانتے ہو تم؟ اللہ بر اعظم اوڑکتے ہو؟ یہ ایشیا ایک کھنڈ ہے. ایک کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ کتنے دیش ہیں؟ یہ بھارت ایک دیش ہے, اس کے آس پاس کے سارے دیش ملا 40-50 دیش تو ایک کھنڈ بنتا ہے. اللہ سمجھ رہے ہو بات؟ اس کو کہتے ہیں ایک بر اعظم. تو عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حکومت مسلمانوں کی کتنے بر اعظم پر تھی؟ 3 بر اعظموں پر, 150 دیشوں پر. کتنے دیشوں پر؟ اللہ خالی ودانی پر نہیں, ہاں یہ کھولے چھوٹے گامڑے پر نہیں, یہ چھوٹی سی دکان ہماری ہو گئی, تھوڑا فارم ہاؤس ہو گیا, تھوڑا گھوڑوں کا طبیلہ ہو گیا, فلاں کا طبیلہ ہو گیا, اس میں تو چال بدل گئی, ڈھال بدل گئی, ٹون بدل گیا. یہ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں. 3 کھنڈ پر ان کی حکومت ہے, 150 دیشوں پر, 150 دیش پر, لیکن رہنی کر رہی نہیں بدلی ہے. کیا عید کا دن ہے اور گھر میں گئے تو دیکھا کہ بچوں نے منہ پر رومال رکھ کر بات کر رہے ہیں, بچیاں. تو عمر ابن عبدالعزیز نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو گھر کی خادمہ کہنے لگی کہ آج گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا تو بچیوں نے پیاز اور لہسن سے اپنی پیٹ بھرا ہے, آپ کو پیاز کی بو نہ آئے اس لیے منہ پر رومال رکھ کر اپنا منہ کی بدبو سے دبا رہی ہے. عید کا دن ہے, بچیاں کہنے لگی کہ ہمارے کپڑے بنا دو. تو 3 کھنڈ کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے اپنی بچیوں سے کہ تمہارے کپڑے بنانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ان کے گھر والی کہنے لگی کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آئندہ مہینے کی جو تمہاری تنخواہ ہے وہ ایڈوانس آپ لے لو اور اس سے ان کے کپڑے بنا دو. کہا یہ تو میں کر سکتا ہوں. تو اپنے خزانچی سے کہنے لگے کہ بھائی آئندہ مہینے کی تنخواہ جو ہے نا وہ مجھے آپ ایڈوانس دے دو. خزانچی سے کہنے لگے تو خزانچی کہنے لگا کہ اچھا لے لو, لیکن آئندہ مہینے تک تم جیوتے رہو گے اس کی ذرا مجھے پرچہ لکھ کر دے دو کہ آپ آئندہ مہینے تک زندہ رہو گے. کہ یہ تو میں نہیں جانتا ہوں. کہ واپس آ گئے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں. عید کا دن اسی طرح گزار رہے ہیں. ان کی بچیاں عید کے دن ایسے, اور باپ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں چاہتا تو میں اور بادشاہوں کی طرح تمہارے لیے یہ بھی کر سکتا تھا, یہ بھی کر سکتا تھا, لیکن تمہارا یہ باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا ہے. برس الوفات میں ان بچوں کے 4 ماموں تھے, چاروں کے چاروں بادشاہ تھے, بادشاہ. ان بچوں کے نانا بادشاہ تھے, ان بچیوں کے ماموں بادشاہ تھے, ان بچیوں کا باپ بادشاہ تھا. مرض الوفات میں سالے ملنے کے لیے آئے جو راجا تھے, عیادت کر کے گئے تو ان کی بہن فاطمہ سے کہہ کر گئے کہ بہنوئی کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, میلے ہو چکے ہیں, ذرا بدلوا دینا. لوگ ان کو عیادت کے لیے آ رہے ہیں, بیمارداری کے لیے آ رہے ہیں. دوسرے دن آئے تو دیکھا وہی کپڑے ہیں. تو کہا جی وہ کپڑے بدلوانے کو میں نے کہا تھا, کپڑے بدلوا دینا.
جب تیسرے دن آئے تو کپڑے وہی کے وہی تھے، تو ذرا ناراض ہو کر سخت لہجے میں کہا کہ میں کہہ کر گیا تھا پھر بھی کپڑے نہیں بدلوائے۔ تو بہن کہنے لگی کہ بھیا ان کے پاس پہننے کا یہی ایک جوڑا کپڑی ہے، یہی ایک جوڑا ہے، اس کے علاوہ کپڑے ہی نہیں ہے، میں کون سے کپڑے بدلوا دوں؟ اور وہ آدمی کون ہے؟ 3 کھنڈ کا راجا ہے، کہ نہ ہمارا گھر بدلا، نہ ہمارا اور کوئی چیز بدلی ہے، رہنی کرنی نہیں بدلی ہے، کھانا نہیں بدلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں فتوحات اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، صحابہ فرماتے ہیں 2 جمعہ کے بیچ میں ہم ایک شہر کو فتح کر لیتے تھے۔ وہ ایسے بڑے ذلیل القدر آدمی، ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ان کی دعوت کی، عبداللہ ابن عمر نے، جب دسترخوان پر بیٹھے تو ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے گوشت بنایا تھا تو ہاتھ کھینچ لیا، کہنے لگے کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا تو نے آج دسترخوان پر 2 سالن جمع کر دیے ہیں اور ہم نے اپنے نبی کے دسترخوان پر 2 سالن نہیں دیکھے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے 2 سالن نہیں بنائے، میں نے گوشت کو گھی میں بنایا ہے، 1 ہی سالن بنایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں گوشت 1 سالن تھا اور گھی 1 سالن مستقل تھا، تو نے دونوں کو ساتھ جمع کر دیا، میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی میں نے اسراف نہیں کیا، فضول خرچی نہیں کی، زیادہ پیسے نہیں خرچ کیے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا جی 8 درہم کا سب منگوانا تھا تو میں نے 4 دینار کا یہ منگوایا اور 4 کا گھی منگوا لیا، میں نے گوشت کے پیسوں میں کٹوتی کر کے اس سے گھی منگوایا ہے، اسراف نہیں کیا ہے۔ کہا جی وہ میں نہیں جانتا ہوں، تو نے 2 سالن جمع کیے ہیں، میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں، کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ کہ اپنی رہنی کرنی نہیں بدلی ہے، گھروں کے ڈیزائنیں نہیں بدلی ہے، اسٹائلیں نہیں بدلی ہے، کا دکھاوا نہیں ہو رہا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے بدترین مال وہ ہے جو گاڑے مٹی پر لگ جائے۔ ایک جگہ لکھا کہ جس کا مال اللہ خیر اور بھلائی پر نہیں لگوانا چاہتے اس کا مال گھاڑے مٹی پر لگ جاتا ہے، اور جب گھاڑے مٹی پر لگے گا تو اسی گھر میں رہنے والوں کی اسٹائلیں بدل جائے گی، اپنے غریبوں سے رشتے دور ہو جائیں گے، غریب گھر میں آئیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے، بڑے گھر میں پھر مالداروں کو بلانا اچھا لگے گا، پھر اس کی چارپائی اچھی ہونی چاہیے، پھر اس کی چادر اچھی ہونی چاہیے، پھر اس میں مہمان بھی ایسے ہی ہونے چاہیے، اس میں غریب مہمان نہیں چاہیے، اس میں سیٹھ مہمان چاہیے، سیٹھیے چاہیے، کہ پوری تھنکنگ بدل جائے گی، پوری سوچ بدل جائے گی۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہ پاچن شکتی چھوٹی ہو گئی ہے، اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اس پاچن شکتی کو اچھی بنانا ہے۔ جب یہ اچھی ہو جائے گی تو یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ایمان والوں کو بنائے گا۔ ہاں کہ یہ اس کی محنت ہے، اور جب اللہ کی طرف سے یہ داد و دہیش طے ہوگی تو اس کو کوئی پھر روک نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے کوئی کسی کو ملامت نہ کرے، اگر کسی کے حالات انفرادی طور پر خراب ہوئے تو، اور اجتماعی طور پر خراب ہوئے ہیں تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ ہاں اللہ کے وہاں کسی کا حسب نسب نہیں چلتا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ کسی کا ذاتی زندگی اگر خراب ہو رہی ہے تو کس کے باوا کا بیٹا ہے وہ اللہ کے وہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں اس کے لیے یہ زندگیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اس مبارک محنت کے ذریعے سے۔ یہ تو جیتے جی ہوگا، اور پھر مرنا کہ اگر یہ ٹھکانے کا نہیں ہوا پھر مرنا برا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ تم جیسا جیو گے پھر ایسے ہی مرو گے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون او تحشرون، اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا جی اور برا مر جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ برا جیا اور اچھا مر گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ فکر میں تھے کہ اپنی موت اور اپنی وفات کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود غمگین ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ کس بات کا صدمہ ہے، کہ میری امت کے متعلق میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو ہاتھ پکڑ کر بنو سلمہ کے قبرستان میں لے گئے، وہاں قبریں تھی، ایک قبر کو کہا قم باذن اللہ، قبر والے کو کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتے۔ قبر میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، وہی کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ، اس کو کہا اچھا واپس لوٹ جا۔ دوسری قبر والے سے کہا تو کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہوا، کالا کلوٹا، وہ یہ کہہ رہا تھا ہے افسوس ہے شرمندگی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کو لوٹایا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھ رہا ہے، اور یہ جس حال میں جیا اسی حال میں مرا اور اسی حال میں اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میں اچھا مروں تو اپنے جینے کو اچھا کر دے،
ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے دل جو ہے، دل اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ ڈلوگ چیزوں کو چوستا ہے، ہماری دل بھی چیزوں کو چوستا ہے۔ جب اس ڈلوگ کو پانی میں ڈالو، پانی کو چوسے گا، پھر نہیں چھوڑو تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ یہ شراب میں ڈال دو تو شراب کو چوسے گا، پھر نہیں چھوڑو تو شراب نکلے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شراب کو چوسے ہوئے ڈلوگ میں سے زمزم نکل جائے، اور جس ڈلوگ نے زمزم چوسا ہے اس میں سے شراب نہیں نکلتی۔ شراب چوسنے والے کے اندر سے شراب نکلتی ہے، زمزم کو چوسنے والے میں سے زمزم نکلتا ہے۔ ایسے ہمارے سینے چوستے ہیں چیزوں کو۔ کلو اناء یترشح بما فیہ، واسن میں سے وہ ٹپکے گا جو واسن میں بھرا ہوا ہے۔ ہاں، بے ہوش ہونے دو اس کو، فوراً اندر سے وہ چیزیں باہر آنا شروع ہوگی۔ ہمارے چھوٹے ننھے منھے بچے گھر میں سوتے ہیں تو رات میں بکتے ہیں، امی اسکول نہیں جانا، مدرسہ نہیں جانا، امی یہ مارتا ہے۔ ارے بھائی یہ کہاں ہے، یہ سب رات میں کون اس کو کر رہا ہے؟ کہ یہ نہیں بول رہا ہے، اس کے سینے نے جو چیزیں چوسی ہے وہ بول رہی ہے۔ ہاں، ہمارے وہاں مدرسوں میں بچے ہوتے ہیں، وہ نیند میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے مناسبت پیدا کر دیا قرآن سے۔ ہاں، جس کو جن چیزوں سے ہم بات ساتھیوں کو دیکھا رات میں بیان کرتے ہیں، ہاں اس کو اس سے وہ بیٹھ گئے۔ کوئی دعا مانگتا ہے، رات میں دعا مانگتے ہیں، نیند میں دعائیں مانگتے ہیں، دیکھو۔ اور ڈرائیور آدمی ہوتا ہے، نیند میں بولتا ہے آنے دو آنے دو، جانے دو جانے دو، وہ نہیں بولتا ہے، وہ 24 گھنٹے کا مشغلہ بولتا ہے۔ اس کے سینے نے اس کو چوس لیا، یہ بے ہوشی میں نکلا۔ ہر آدمی دیکھ لے کہ میں اپنے واسع میں کیا بھر رہا ہوں، وہی نکلنا ہے۔ ہاں، یہ نیند بے ہوشی ہے۔ آپریشن میں لوگوں کو لے جاتے ہیں، لوگ آپریشن میں جاتے ہیں تو ڈاکٹروں سے پوچھو، پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں آپریشن شروع ہوتے ہی، کہ بے ہوش کرو تو بے ہوش کرتے ہی بکنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، اکثر گالی بکتے ہیں۔ جو لوگ دیندار نہیں ہوتے، کوئی گالی بکتا ہے، کوئی ادھر ادھر کے گانے گاتا ہے، یہ بے ہوشی ہے۔ جیسے آپریشن بے ہوشی، نیند بے ہوشی، موت سب سے بڑی بے ہوشی، موت سب سے بڑی بے ہوشی۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا 10 آدمی کلمہ پڑھاتے ہیں، آس پاس 10 آدمی بیٹھتے ہیں یاسین پڑھتے ہیں، لیکن اس کی زبان تیار نہیں ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، کہ پوری زندگی اس کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دھکا مار گاڑی کب تک چلے گی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کلمہ پڑھانا نہیں پڑتا، وہ یوں جھٹکے سے کلمہ پڑھ کے نکلتے۔ ہاں، ابھی ہم سرخش کے اجتماع میں تھے، پہلے دن ایک بچے کا انتقال ہوا، پہلی رات تھی، 45 سال کا جوان۔ اس کا دوست دوسرے دن ملنے آیا تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہم ساتھ میں آئے تھے، وہ ہمارا دوست تھا، ہماری مسجد کا ساتھی، 45 سال کی عمر کا تھا اور کار ریپیئر کرتا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلا، گھر والے سے کہا کہ میں نے تو اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے کی مجھے موت دے دے، اور اس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی تو وہ امانتیں لوگوں کو واپس کر دی۔ اور جب یہاں آیا تو اپنی گھر والی سے کہہ رہا تھا تو اپنی آخرت کی فکر کرنا، اب تیرا اور میرا راستہ بدل جائے گا، میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں، تو ایسی تیاری کر کے آنا کہ وہاں تیری ملاقات ہو جائے۔ تو یہاں رات کو بیان ہو گیا، تشکیلیں ہو گئی، اور جب رات کا وقت ہوا 1:30 بجے وہ کہنے لگا کہ میرے پیروں پر وزن آیا۔ تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ یہ کون گرا میرے اوپر، تو دیکھا کہ میرا پڑوسی جو سویا ہوا میرا دوست تھا وہ الٹا سجدے کی حالت میں میرے اوپر گرا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرا سینہ گھبرا رہا ہے۔ تو ہم نے فوراً، یہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات سنا رہا ہوں، جو میدان میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بلایا، تو انہوں نے آ کر اس کے سینے کو یوں دبانا شروع کیا۔ تو وہ کہنے لگا میرے سینے کو مت دباؤ، کلمہ تم بھی پڑھو اور کلمہ مجھے بھی پڑھاؤ، اور 3 مرتبہ زور سے کلمہ پڑھ کر اپنے اللہ کے پاس چلا گیا۔ کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے۔ اچھا جینا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھنا ہے، اور اپنی اولادوں اپنی ذات سے یہ کرتے ہوئے اپنی نسل کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، ہماری نسل کی فکر کریں۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا تو جہنم ہے، ہر آدمی کی اولاد اس کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم سوچیں کہ میری اولاد کو میں نے کیا بنایا ہے، میرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ دیکھو، ایک تو علم دین سیکھنے بھیجنا الگ چیز ہے، اس کو نیک بنانا الگ چیز ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے دین الگ ہے اور دین کا علم الگ ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ میری زندگی میں آ جائے، یہ دینداری ہے۔ ہاں، حضرت فرماتے تھے علم و دین مضاف مضاف الیہ ہے، اور فرماتے تھے مضاف مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ ہاں، نظارت احمد، احمد الگ چیز ہے، چشمہ الگ چیز ہے۔ حضرت فرماتے تھے علم و دین اس میں مغایرت ہے،
ہاں کہتے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا تم دین کی باتیں کرو اور یہ کہو کہ تم دیندار ہو. دین تو اس چیزوں کے برتنے کا نام ہے. کما تدینو تدانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دین برتنے کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے برتاؤ میں آ جائے. اسی لیے انبیاء کی دعا میں ہے اولادوں کے لیے کہ اللہ انہیں صالح بنا دے, اللہ انہیں نیک بنا دے. اولادوں کو نیک بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری اولادیں نیک بنے. یہ ہمارا بڑا ذخیرہ ہے. ولد صالح يدعو له, اولادوں کو نیک بنانا. اس نیک بننے کے لیے دین سکھانا پڑتا ہے, لیکن وہ دین سیکھنے کے ساتھ دینداری والے بنے, اس کی مشق کرنی پڑتی. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی دینداری کے مذاکرے گھر میں بنانے پڑیں گے. اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانا پڑے گا. گھر کا ماحول ہمارے بچوں کو دیندار بناتا ہے, اور گھر کے ماحول میں سب سے بڑا بنیادی عنصر ہماری بیویاں ہیں. ہماری بیوی, اسی سے ہماری نسل چلتی ہے. ہماری نسل ہم سے نہیں چلتی, ہماری بیوی سے چلتی ہے. بھائی بچہ تو اس کے پیٹ میں ہوگا, میرے پیٹ میں تھوڑی ہونا ہے. تو میری بیوی کا پیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے بزرگ ابھی کہہ رہے تھے بیان میں کہ بھائی سب سے پہلا بچوں کا مدرسہ ماں کی گود ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولوی صاحب, اس سے آگے ماں کا پیٹ ہے. یہ پیٹ ڈائی ہے, ڈائی بیبو, یہاں چھپائی ہوتی ہے. یہ جیسا فرما ہوگا ایسی چھپائی ہوگی. یہ پیٹ حیا والا ہے, یہ پیٹ تقوی والا ہے, یہ پیٹ اللہ کے خوف والا ہے. اس میں جو بنے گا وہی نہیں جیسا رات کے ساتھ بنے گا. اب پیٹ میں بچہ ہے اور ماں گندا دیکھ رہی ہے, ماں گندا بول رہی ہے, ماں گندا سن رہی ہے, ماں پتہ نہیں کہاں کہاں ٹہل رہی ہے. اب وہ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک بیوی امید سے ہیں اس میں جنید بغدادی کا پوتا پیدا کر دے. تو جنید بغدادی کا پوتا پیدا ہونے والا ہے, اس میں تو شیطان کا پوتا پیدا ہوگا. رات ہو گئی, امی بھی موبائل میں ہیں, ابا بھی موبائل میں ہیں. ہاں رات دیر سے اس تک میں لگے ہوئے ہیں, صبح میں غفلت ہوئی پڑی ہے. کہ ہماری بیویوں کو ہمیں ذہن بنانا پڑے گا. ہماری بیوی ہمارے جیون کا ساتھی ہے, اس کو ہماری فکروں میں ہمیں شریک کرنا پڑے گا. سب سے پہلا اللہ نے دنیا میں رشتہ بنایا وہ بیویوں کا بنایا ہے. آدم اور حوا کا رشتہ دنیا میں سب سے پہلے بنایا, اور سب سے آخر تک جو رشتہ رہے گا وہ بیوی کا رہے گا. ہمارے ساتھ ہماری بیوی جنت میں جائے گی. ہمارا سب سے زیادہ اندن اسی سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ قضیہ اسی سے ہوتا ہے. وہ قضیہ کرنے کی چیز نہیں ہے, وہ پیار محبت سے لے کر چلنے کی چیز ہے. اگر میاں بیوی ایک فکرہ ہو گئے تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہے, اور جس کے میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اس گھر کو اجاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, ان دو کا اختلاف ہی گھر کو اجاڑ دے گا. اپنی بیوی کو ہمیں پیار محبت سے لینا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے ایسا نہیں کہ میں تو گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا. کیا نہیں کرتا؟ گھر میں جاؤں تو مجالے کوئی چونچا کر دے. اچھا پھر تو تم گھر میں شوہر نہیں جا رہے ہو, پھر تو تم پولیس والے جا رہے ہو. ہاں پولیس والے بن کر جا رہے ہو. ہمارے چھوکرے کی مجالے چوں بھی کر دے تو بھائی چھوکرا تو چونچا کرے گا, اور کیا کرے گا؟ چھوکرے کو تو چونچا کرنا ہی کرنا ہے. اگر تمہارے روب کی وجہ سے چھوکرا چونچا نہیں کرتا تو تم ابا نہیں ہو. ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, نماز تو بچے کھیلتے تھے, حسن حسین تو ایسے کھیلتے تھے کہ حضور سجدے میں ہوتے تھے تو یہاں نیچے سے گھس جاتے تھے, اور ایک بیٹا کو ایک پکڑنے آئے دوسرا بھاگے تو یوں بیچ میں سے گھس جاتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں گھوڑا بن جاتے تھے, گھوڑا, اور حسن حسین کو یہاں بٹھا کر گھر میں گول گول یوں گھومتے تھے, گول گول گھومتے تھے. ان کی نواسی حضرت امامہ کو یہاں بٹھا کر بازار جاتے تھے. ہمارے مولانا صاحب لے کر جائیں تو وہ ٹرسٹی صاحب ہوتے ہی ہے, وہ تو بیڑ عقل کے, وہ تو اسی دن ان کو فارغ کر دیں گے کہ ہمارے مولوی صاحب پاگل ہو گئے ہیں. ٹرسٹی صاحب اپنے آپ کو جاگیردار سمجھتے ہیں کہ مسجد بھی ہمارے باوا کی, مدرسہ بھی ہمارے باوا کا. تو اگر ہمارے مدرسے کے مولوی صاحب لے کر کندھے پر بٹھا کر نکلے چھوکرے نواز کو تو اسی دن اس سے سرٹیفکیٹ ریزائن مانگ لیں گے. ہاں کیونکہ دین سیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی نواسی کو لے کر یہاں سے نکلتے تھے, بازار جاتے تھے, بازار. حسن حسین کو یہاں کبڈی کھلواتے تھے, چلو کبڈی کھیلو. اب دونوں کبڈی کھیل رہے ہیں, ایک جیت گیا تو اس کو شاباشی دے رہے ہیں. تو ان کی امی کہتی تھی اب تم تو اسی کو شاباشی دے رہے ہو, اس کو تو دو. کہتے ایک جبرائیل بھی کھڑا ہے, وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہا ہے. ہاں گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ مزے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ سفر سے واپس لوٹتے ہوئے کہنے لگے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ اپنی گھر والوں سے کہہ رہے ہیں, گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہے. امام الانبیاء خاتم النبیین, صوفی صاحب کی بات نہیں ہے بھئی. جہاں جس چیز کو جس طرح کرنا ہے اسی طریقے سے کیا جائے گا.
ایک صحابی نے نکاح کیا کہ کس سے کیا؟ کدی طیبہ سے، کدی باقرہ سے کرتا، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ ہاں یہ دین ہے گھر کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ دوڑ لگائے گی؟ کجی لگاؤں گی۔ سارے صحابہ سے کہا چلو آگے نکل جاؤ، اب دونوں دوڑ لگا رہے ہیں۔ امی جان آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، وہ بھاری جسم کے تھے، وہ ہلکے جسم کے تھی۔ ایک موقع پر پھر فرمایا دوڑ لگاؤ گی؟ کجی لگاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آگے نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئی، تل کا بے تل کا وہ اس کا اٹا سٹا ہو گیا۔ ہاں گھر والی ہے یہ، کہ اپنی گھر والی کو اپنی فکر کے ساتھ شریک کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ اچھا اسلوب سے لینا پڑے گا، وہ ہماری فکروں میں شریک ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو وقت دیں۔ اگر ہماری گھر والی بن گئی ہماری نسل بن جائے گی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے۔ مرد کے بزرگ بننے سے اولاد بزرگ بن جائے ضروری نہیں، ماں بزرگ بن گئی انشاءاللہ اولاد بزرگ بن جائے گی۔ حضرت جی فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک۔ اس کے لیے کیا کرنا کہ اپنا فکر دینی فکر باقی رہے، اس کے لیے اس فکر والوں کے ساتھ روزانہ بیٹھنا۔ ہماری مسجد میں مسجدار جماعت روزانہ بیٹھتی ہے، اپنی اس فکر پر ہم باقی رہیں تو اس کے لیے روزانہ اپنے آپ کو مشورے میں بٹھاؤ۔ تبلیغ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کو تو بہت ٹیکہ دینے والے مل جائیں گے، ہم کو تبلیغ کی ضرورت ہے۔ تبلیغ تو 1400 سال سے چل رہی ہے، اس کے سہارا دینے والے ہزاروں پیدا ہو گئے، اور ہم آج نہیں کل مر جائیں گے، اس کو تو سہارا دینے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اس کو کوئی کھوٹ نہیں آئے گی، اس کو کوئی گھٹ نہیں پڑے گی، مجھے گھٹ پڑ جائے گی۔ اگر میں اس فکر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا تو پھر میری فکر پتہ نہیں کیسی بنے گی۔ تو آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے، آدمی اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے۔ اپنی محتاجگی سمجھ کر اپنے آپ کو روزانہ مسجد کی فکروں والوں میں شریک کریں، ہم دینی فکر پر باقی رہیں گے، دینی مزاج پر باقی رہیں گے۔ ہمارے ذمہ دینداری کی ذمہ داریوں میں اپنی ذات کی جیسے فکر کرنا ہے، ایسے ختم نبوت کے صدقے میں ایک ایک امتی کی فکر کرنا وہ بھی ہماری فکروں میں۔ اگر میں نے ان طرح کی فکریں چھوڑ دی تو اپنا جیون جی کر مر جاؤں گا، لیکن یہ جیون جی کر مر جانا یہ میری شان نہیں ہے۔ میں عالمی نبی کا عالمی امتی ہوں، میرے اندر تو ایک ایک امتی کی فکر ہونی چاہیے تھی۔ اس کے لیے روزانہ اپنے آپ کو مشورے میں بٹھانا، اپنی فکروں کو اپنے گھر میں منتقل کرنا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اپنے فکروں میں شریک کیا تاکہ وہ بھی اس جینے پر پڑ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سیکھا۔ کتنا بڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین کا حصہ، آدھا دین کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے امی جان سے سیکھا ہے۔ ہم یہ باتیں اپنے گھروں میں لے کر جائیں، اپنے گھر والیوں کو سازگار ماحول میں اپنی گھر والی کو اپنی فکروں میں شریک کریں۔ ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں اور سازگار ماحول میں آڈٹ نہ کریں۔ مدرسہ گیا تھا نہیں گیا تھا، آج پڑھنے گیا نہیں گیا، ٹیوشن کیا نہیں کیا، یہ آڈٹ ہے۔ اس سے ہم میں اور بچوں میں نفرت ہو جاتی ہے۔ بھائی اس نے غلطی کی ہے، اس کو پیار محبت سے اس کا عذر سننا پڑے گا اور اس کے عذر کا حل کرنا پڑے گا۔ ہمارے ایک جگہ لکھا تھا اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ دوسرے باہر کے لوگ ان کو دوست بنا کر ضائع کر دیں گے۔ ہم میں اور بچوں میں دوستی ختم ہو گئی کہ ایک دروازے سے ابا داخل ہوا، دوسرے دروازے سے بچہ باہر۔ ہاں، اور باپ یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں گھر میں جاؤں تو کوئی چوں نہیں کر سکتا، یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ ہم گھر میں جائیں، ہمارے بچے ہم کو لپٹ جانے چاہیے، ہمارے ابا گھر میں آ گئے۔ ہم بچوں کو پیار محبت سے یہ چیز دیں۔ ہم یہ پیار، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کا نواز آ کر ان کے کندھے پر یا پیٹھ پر بیٹھ گیا، حضور کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ ایک صحابی کہہ رہا ہے میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں حضور کا سجدہ اٹھ نہیں رہا؟ تو میں نے دیکھا کہ دو بھائیوں میں سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے اتارنے کے لیے ہاتھ لمبا کرنا سوچا، حضور نے اشارہ کر دیا اس کو بیٹھے رہنے دو۔ اپنے بچوں کو پیار محبت سے بچوں کی زبان میں ہمیں بات کرنی پڑے گی، بچوں کی زبان میں، اور ان کے دل کی برائی نکالنی پڑے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی آیا، ہمارے حضرت شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے، وہ کہتے تھے، علامہ انور شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے، وہ کہتے تھے بچوں کے دلوں کو سمجھنا اور اس کے دل سے اس کی ان چیزوں کا حل کرنا اور ان کے قضیوں کو نکالنا یہ کہ نبی کی سنت ہے۔
हुजूर के पास एक आदमी आकर कहने लगा, हुजूर मुझे जिना की इजाजत दे दो, जिना। ओ। और हुजूर के मस्जिद में आकर कह रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नाराज नहीं हुए, सारे अतराफ वाले लाल पीले हो गए, लेकिन ये लाल पीले नहीं हुए। उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ, करीब किया। फिर उससे पूछा, उदनो मिन्नी, और करीब किया, और कहा, अच्छा भैया तुम जो बात कह रहे हो कि जिना की इजाजत दे दो, अच्छा जरा ये बताओ, ऐसा ही काम कोई तुम्हारी माँ से करे तो? ना लेकिन अभी ये तो नहीं हुई, ये ऐसा नहीं। कहा, भाई तुम जिसके लिए कह रहे हो वो भी तो किसी की माँ है। अच्छा कोई ऐसा तुम्हारी बहन के साथ? ना लेकिन अभी ये नहीं, ये नहीं। अच्छा तो तुम जिसके लिए कह रहे हो वो भी तो किसी की बहन है। अच्छा कोई ऐसा तुम्हारी बेटी से कर? ना लेकिन अभी ये नहीं। ये जहन बनाते ऐसे बनाते गए, फिर आखिर में फरमाया, अल्लाह तो इसके सीने को इससे पाक कर दे। वो साहबी कहने लगे, उसके बाद उस फैल की इतनी बुराई मेरे दिल में बैठ गई कि उससे बुरी और कोई चीज नहीं थी कि उस चीज को अंदर से निकालना। मारने का मसला नहीं है, डांटने का मसला नहीं है, कितने दिन मारेंगे, कितने दिन डांटेंगे। अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत की फिजा में हम टाइम दें, और टाइम देकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बात का मफ़हूम है, अकरिमू औलादकुम, अपने औलाद को इज्जत दो, इज्जत। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी थी, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मिलने आती थी, तो हुजूर अपने बिस्तर से खड़े होते थे और उसके इकराम में उसके दरवाजे पर जाते थे, और उसको लेकर आकर अपने बिस्तर पर बिठाते थे, अपने बिस्तर पर, और उनके हाथ को यहाँ बोसा देते थे, यूं बोसा देते थे। इतनी इज्जत रोज करते थे। हम अपने बच्चों को इज्जत नहीं, सबके बीच में तेरी मेरी कर डालते हैं, चार एक कौड़ी का उसको नहीं रखते, उसके दिल में भी नफ्स है। हम अपने बच्चों का इकराम करें। हमारे बुजुर्ग फरमा दे रहे हैं कि जब तुमको उनके जूते और तुम्हारे जूते एक साइज के हो जाए तो उसको बेटा ना समझो, उसको अपना भाई समझो, उसको अपना दोस्त समझो, उसके दिल में नफ्स है। इसके लिए अपने घर में हम रोजाना टाइम दें, औलादों को जाय होने के असबाब न पैदा करें, उनको संभालें। इसके लिए एक तो रोजाना टाइम दें, और ये फजाइल की जो किताब है इसको रोजाना घरों में की जाए। ये फजाइल की किताब जो है ना, फजाइल की किताब, ये हमारे वहां बहुत सरसरी हो गई। मौलाना इलियास साहब से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूं इहया व जमीअ मा जा बिही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जो बातें लेकर आए हैं वो पूरी जिंदा हो जाए, इस उम्मत में 100% जिंदा हो जाए, ये चाहता हूं। क्या उसके लिए इनसे ये किताब मुरतब करवाई, फजाइल अमल और फजाइल सदकात। उसमें क्या है, हम इसको सरसरी समझते हैं। इसमें दीन के जो 5 शोबे हैं, 5 शोबे, ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात, इन 5 शोबों में ईमान वाला कैसे होना चाहिए उसके अबवाब लिखे। सबसे पहले ईमानियात है, फिर इबादत के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ईमान वाला इन इबादत में कैसा होना चाहिए और ईमान वाले में ये इबादतें कैसी होनी चाहिए वो लिखा है। फिर उसके बाद मामलात, हलाल क्या है, हराम क्या है। किसी के एक बालिश जमीन हमारे पास आ गई तो क्या होगा, किसी के 4 आने 8 आने आ गए तो क्या होगा, किसी के पैसे हमारे पास आ गए तो क्या होगा, हराम का निवाला पेट में चला गया तो क्या होगा, वो बातें अंदर लिखी है। हाँ, कि बैतुल्लाह में अगर वो आदमी चला गया और काबतुल्लाह का पर्दा पकड़कर दुआ मांगेगा तो भी उसकी दुआएं कबूल नहीं, वो बातें उसमें लिखी है। फिर मुआशरत लिखी है, अम्मी का क्या हक है, अब्बा का क्या हक है, भाई बहनों का क्या हक है, सिला रहमी क्या है, मोहल्ले के पड़ोसी क्या हक रखते हैं, कि मुआशरत उसमें लिखी है। और अखलाकियात जब इसको पढ़ी जाएगी तो ये इसी जहन से इन बच्चों की तामीर करेगी। हम इसको सरसरी न समझें। इसके लिए गुजारिश है, रोजाना अपने घर में तालीम, ऐसे वक्त में जिसमें हमारे बच्चे जमा हों, और यही तालीम हमारी मस्जिदों में सुनी जाए। जब ये तालीम इस जहन से ली जाएगी ना तो इंशाअल्लाह मोहल्ले के सारे मुसल्लियों का जहन दीनी जहन बनेगा। हमारे मोहल्लों में तालीम सरसरी हो गई, हमारे मस्जिदों में तालीम ऐसे वक्त में करने को हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जिस वक्त में ज्यादा मुसल्ली हो, ताकि एक एक मुसल्ली का ये जहन बने। इसके लिए मस्जिद में भी सुनी जाए, घर में भी इसको सुनी जाए। हाँ, ये हमारे जरूरत की चीज है। हम अपने माहौल को बनाएं, माहौल से आदमी चलता है। देखो अभी माहौल है तो जो टोपी नहीं पहनता था वो भी टोपी पहन कर आया है, जब्बा नहीं पहनने वाला भी जब्बा पहन कर आया है, क्योंकि माहौल है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मेहनत से अपने घर का माहौल बनाया, अपनी मेहनत से एक एक मोहल्ले का माहौल बनाया। मदीने के मोहल्ले का माहौल बन गया था, मस्जिद का माहौल बना, मोहल्ले का माहौल बना, यहां तक के ये माहौल बनते बनते जो दुनिया की बदतरीन चीज है, बदतरीन जगह वो बाजार है, वो बाजार वो भी एक मस्जिद वाले माहौल के नक्शे में पलटा खा गया। हजरत अली फरमाते हैं कि हमारे बाजार हमारी मस्जिदों के नक्शे पर आ गए। सूकुल मुस्लिमीन का मुसल्लाहु, हमारे बाजार हमारी मस्जिदों की तरह हो गए कि जिस तरह मस्जिद में कोई गलत नहीं कर रहा हमारे बाजार में भी नहीं कर रहा।
ہمیں اپنے ماحول کو بنانا ہوگا. ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے ماحول کو بنانا ہے. اگر گھر میں 10 ممبر ہے, ہم اچھی سوچ کے ہیں, 9 ممبر ہمارے سوچ میں نہیں لگیں گے, ہماری گاڑی نہیں چل پائے گی. تھوڑی دنوں میں ہم اس 9 ممبر جو گھر کے ہیں ان کے جیسا ہم کو بھی بننا پڑے گا. آدمی 4 مہینے بچے کو بھیجتا ہے, 4 مہینے جا کر آتا ہے, پھر یہ کہتا ہے مول صاحب کیا فائدہ ہوا, 8 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ ویسا کا ویسا ہی ہو گیا. ارے بھائی وہ ویسا نہیں ہوا ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو بگڑے ہوئے ماحول میں سے گیا تھا اللہ کے راستے میں, وہ وہاں بزرگ بن گیا تھا, تہجد گزار بن گیا تھا, 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, لیکن جب وہ واپس اس ماحول میں آیا جس ماحول میں یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ بیچارہ کتنے دن ٹکر لے گا, یہ کتنے دن ٹکر لے گا, اس گھر میں کوئی عمال ہی نہیں ہے, پھر دوبارہ وہ ویسا کا ویسا ہو گیا جیسا تھا. تو اپنے گھروں میں ماحول بنانا پڑے گا. اس کے لیے گھروں کی تعلیم ہے, گھر میں ہم وقت دیں, عشاء کے بعد جاگے نہیں, عشاء کے بعد گھروں میں آ جائیں, بچوں کے ساتھ اختلاط کریں, ہم بیٹھیں. یہ ہمارے معاشرے کا بہت زہریلا عنصر ہے کہ ہمارا وقت رات کو باہر جاتا ہے, موبائلوں پر جاتا ہے. گھر میں آ کر موبائل بند کر دیں, گھروں میں ہمارے موبائل نہیں چلیں گے. ہم موبائل چلائیں اور بیوی کو کہیں تو موبائل مت استعمال کر, یہ کیسے ہو جائے گا؟ میاں بیوی استعمال کر رہے ہیں اور بچے نہ استعمال کریں, کیسے ہو جائے گا؟ ہم اپنے گھروں کو آگ نہ لگائیں, یوں ہی آگ لگی ہوئی پڑی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے محلے کا ماحول بنے, اس کے لیے روزانہ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر اس کی خوشامد کریں تاکہ ہمارے محلے کا ماحول بنا رہے. اس محلے میں ہم رہتے ہیں, اگر ہم نے روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے محلے کا ماحول نہ بنایا, ہم خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بھئی ہمارا گھر میں تو سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, وہاں جو ہو رہا ہے ہونے دو. ارے نہیں بھائی, آج جو وہاں ہو رہا ہے اسی گلی سے میں بھی گزرتا ہوں, اسی گلی سے میری بیوی گزرتی ہے, اسی گلی سے میرے بچے گزرتے ہیں. کادو کیچڑ باہر آیا ہے, وہاں سے میری گاڑی گزرے گی, اس کے ٹائروں میں کادو کیچڑ لگے گا, میرے چھوکرے آئیں گے ان کے چپلوں میں کادو کیچڑ لگے گا, وہ بدبو میرے گھر میں آنی ہے. آج جو رسم و رواج وہاں ہو رہے ہیں, اس رسم و رواج کو میرے بچے دیکھ رہے ہیں, وہ میرے بچے اس رسم و رواج سے متاثر ہوں گے, کل اس کی ڈیمانڈ کریں گے. آج اس کی طاقت نہیں ہے, کل طاقت پیدا ہو جائے گی. آج میری بیوی نہیں بول پا رہی ہے, کل بول پائے گی. آج اس کی ہمت نہیں ہے, کل ہمت آ جائے گی, کل بولے گی. وہ ہمارے محلے میں کادو کیچڑ آیا ہے تو وہ ہمیں اثر کرے گا. ہاں, محلے میں پانی ابھرا گیا, گٹر میں سے باہر آ گیا, اب ہوا کا جھونکا ہے, بدبو آئی, پورے محلے میں بدبو پھیلی. وہ بدبو یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ تو ماشاءاللہ حضرت مولانا صاحب کا مکان ہے تو ٹن لے کر نکل جاؤں, یہ تو اللہ کا گھر مسجد ہے ٹن لے کر نکل جاؤں, وہ کچھ نہیں سمجھتی. یہ تو امیر صاحب کا, حضرت امیر صاحب کا مکان ہے ٹن لے لوں, کچھ نہیں سمجھتی. جیسے محلے کے سارے گھروں میں بدبو گھسے گی, مسجد میں اللہ کے گھر میں بھی گھس جائے گی, اور امیر صاحب کے گھر میں, مولوی صاحب کے گھر میں بھی گھسے گی. وہ کسی سے صلح نہیں کرتے. ارے سب سے بڑی مثال, اللہ پاک نے سب سے پہلا دنیا میں جو جگہ بنائی وہ بیت اللہ بنایا, وہ ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی, وہ ہدایت کا مرکز. جب اس کے اطراف کی فضا گندی ہو گئی اور بت پرستی شروع ہوئی تو بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکا, بیت اللہ میں 360 فٹ آ گئے. تو میں اور میرا گھر کیا بچ پائے گا, میری اور اولاد کیسے بچ پائے گی؟ کہ اس کے لیے محلے میں ماحول بنانے کے لیے جو طاقتور محنت ہے وہ گھر پتی جانا, اور ایک ایک گھر پر 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے ملاقاتیں کرنا. انشاءاللہ اگر اس طرح سے ملاقاتوں کا نظام رہا, ہر گھر کی فکر وہ بنے گی جو مسجد کی فکر ہوتی ہے. اس میں 2 فائدے ہوں گے, ایک تو ہمارے محلے کی فضا بنے گی, اور دوسرا ہمارے ذمے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کی ہمدردی ہے. اس ہمدردی کی نسبت پر ہمارا چلنا پھرنا ختم نبوت کی محنت کی نسبت پر چلنا پھرنا ہوگا. ہم ذمہ داریوں کو پورا کرنے والوں میں شمار ہوں گے. ہاں, ہمارے ذمے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کا خیرخواہ بن کر جینا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارے ذمے ہیں, ہم اپنا اکل منڈا جیون نہیں جیئیں گے. ہم عالمی نبی کی امتی ہے, ہمارے نبی علیہ السلام نے سب کی فکر کی ہے. ہم اپنی فکر کریں گے, قوا انفسکم واہلیکم, اپنے گھر والوں کی فکر کریں گے, وانذر عشیرتک الاقربین, خاندان کی فکر کریں گے, ولتنذر ام القری, خاندان والوں بستی والوں کی فکر کریں گے, ومن حولها, اطراف والوں کی فکر کریں گے, کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, پوری انسانیت کی فکر کریں گے. اس کے لیے ہمارے 2.5 گھنٹوں کی محنت, ہمارے دونوں گشتوں کی محنت, ہمارا عمومی گشت
اس کے ذریعے سے پورے محلے کو مسجد میں جمع کر کے یہ دینی فکر ان کی بنانی پڑے گی کہ اس سے محلوں کے جراثیم صاف ہوں گے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے دین کے آوان و انصار بن جائیں، جیسے مدینہ میں سارے کے سارے آوان و انصار بن گئے۔ کیسے؟ جو چیز پھر ہم اپنے محلے سے چلانا چاہیں گے سارے ہمارے معاون بنیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارے گھر کے لوگ بھی ہمارے معاون نہیں بنیں گے۔ جو چیز ہمارے مسجد سے چلے گی ہمارے محلے کا ہم کو ساتھ نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے محلوں کی سوچ دینی سوچ نہیں بنی ہے، اور خصوصاً اس ماحول میں یہ ہمارا امر لابدی ہے، چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہوں اور ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں تو دیکھو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم اپنے آپ کو ایک رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، دنیا میں وہ ممالک کو دیکھ لو جن ممالک میں اسلام کے چراغ کو بجھانے کے مشورے ہوتے تھے، ان ملکوں کو دیکھو، اسی قرن اول کی محنت نے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اور اللہ نے وہاں سے جراثیم کو صاف کر دیا۔ ہاں، مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے میں اس کو قرن اول کا ہیرا کہتا ہوں، قرن اول کا ہیرا ہے یہ، اور یہ فرماتے تھے میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں کہ کار نبوت نے کیا کام کیا، کہ کار نبوت نے ساری بےہودگی کو ختم کر دیا۔ ہاں، کہ بیت اللہ کا ننگا طواف اس سے ختم ہو گیا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ختم ہو گیا، اور زنا ختم ہو گیا، چوریاں ختم ہو گئی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی لایانی اور خرافات ختم ہو گئے۔ مولانا فرماتے تھے میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اگر اس کو ایسے کیا گیا تو انشاءاللہ دوبارہ وہ چیزیں زندہ ہوگی۔ آج تو وہ برائی نہیں ہے جو قرن اول میں تھی، آج کوئی لڑکی کو زندہ دفن نہیں کر رہا ہے، آج کوئی بیت اللہ کو ننگا طواف نہیں کر رہا ہے، آج کوئی پڑا ہوا خون نہیں چاٹ رہا۔ حضور والی محنت نے ان سب پر جھاڑو پھیر دی، تو کیا آج کی بگاڑ پر جھاڑو نہیں پھیرے گی؟ مولانا فرماتے تھے میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ ابھی ایک دو مہینے ہوئے ہمارے یہاں ایک جماعت لوٹ کر آئی ہے احمد آباد کی، اس جماعت کے ذمہ دار نے مجھے سنایا، ہم ابھی کینیڈا وقت لگا کر آئے مستورات میں، تو میں مسجد میں بیٹھا تھا پہلی صف میں، تو مسجد کا مؤذن آ کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے کی صف میں چلے جائیں۔ کیوں؟ کہ جی ہماری مسجد کی پہلی صف حافظ قرآن کی ہوتی ہے۔ یہ کن ملکوں میں نقشے قائم ہو گئے؟ یہ سادی سیدھی محنت نے، مولانا فرماتے تھے کہ اس کی سادگی نے لوگوں میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس کی کوئی آفس نہیں ہے، اس کے کوئی یونیفارم نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، اور اس میں کوئی موبائل لے کر چلنا نہیں ہے، اس میں تو رگڑائی پلائی ہے اپنی جان اور اپنا مال، تو اس کی سادگی نے لوگوں میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، ورنہ یہ سارے گھروں میں زندہ ہو گئی تو گھروں کے جراثیم صاف ہو جائیں گے، محلوں میں زندہ ہو گئی محلوں کے جراثیم صاف ہو جائیں گے، اور اگر اطراف کی بستیوں میں ہو گئی اطراف کے جراثیم صاف ہو جائیں گے۔ اندر ایسی استعداد پیدا ہوگی کہ آدمی اللہ کے اوامر کے پورا کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھے گا، اور اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کو اللہ کی ناراضگی کی چیز سمجھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے صحابہ میں یہ چیز پیدا ہوئی۔ رات دیر پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، رات دیر میں، اور صبح میں ساری عورتیں پردے سے ہے۔ ایک حجن گھر نہیں لوٹی، ان کے میاں ڈھونڈنے گئے تو پتا چلا مسجد میں ہے، تو حجن سے کہا کہ جی آپ یہاں کھڑی ہو چلیے گھر پر، تو کہنے لگی آپ کو نہیں پتا ہے پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں پتا تو چلا، میرے پاس پردہ نہیں ہے، تو کہنے لگے اندھیرا ہے کوئی نہیں دیکھے گا، تو حجن کہنے لگی کہ جی مسئلہ اندھیرے اور اجالے کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے۔ معلومات سے زندگیوں میں دین نہیں آئے گا۔ یہ جتنی بے پردہ عورتیں ہیں کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ پردہ فرض ہے؟ یہ جتنے جمعہ کے نمازی ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ یہ جتنے سود کھانے والے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں کہ سود حرام ہے؟ یہ جتنے شراب کو پیتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے؟ سب کو معلومات ہے، لیکن اندر وہ طاقت نہیں بنی ہے جو ان چیزوں کو چھڑوا دے۔ یہ زمینی محنت ہے جو جھاڑو پھیر دے گی۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے، اس کے سادگی سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس سادگی نے 6 بر اعظم کے لوگوں کو سنبھالا دے دیا ہے۔ ہاں، امام مالک فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ قرن اول میں جن محنتوں سے اس امت کا بھلا ہوا ہے آخر زمانے میں بھی وہی سنبھالا دے گی۔ دوسری تدبیریں اور شکلیں ہم ہزار سوچتے ہیں، یہ قرن اول والی شکل پر ہم مضبوطی پر آئیں انشاءاللہ یہ ساری بارڈریں باندھ دے گی۔ ہاں، اس کے لیے عزیمت کے ساتھ ہمارے گشتوں کا اہتمام، محلے والوں کو ہم جمع کریں اور ایک فکر پر لائیں گشتوں کی محنت کے ذریعے سے۔
اس سے انشاءاللہ اس محنت سے ہم سنبھلیں گے, ہمارے گھرانے سنبھلیں گے, ہمارے محلے سنبھلیں گے, ہمارے گشتوں سے یہ طاقتور چیز وجود میں آئے گی. دوسرے گشت کے ذریعے سے ہمارا اطراف سنبھلے گا, ہمارے اطراف کی محنت, ہاں ہمارے اطراف میں کوئی جراثیم باقی نہیں رہیں گے, انشاءاللہ خیر اور خوبی بھلائی پیدا ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس 3 دن ہیں, ہم سنبھلے, ہمارے گھرانے سنبھلے, ہمارا محلہ, ہمارا اطراف کا محلے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس 3 دن ہیں, اس سے ہم اپنے ضلع کے دیہاتوں کو چھان ماریں گے. ہمارے اطراف کے دیہات, ایک بھی دیہات اگر ہم صحیح ترتیب پر محنت پر آ جائیں, اتنا بڑا مجموعہ اگر ہر مہینے 3 دن کی جماعت بنا کر جائیں, تو ہمارا کوئی دیہات نہیں بچ سکتا کہ جہاں آبیاری نہ ہو جائے, بشرطے کہ ہمارا مجموعہ 3 کی جماعتیں لے کر دیہاتوں میں جائے. ہاں 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے جب ایک آدمی 3 دن جاتا ہے تو اپنی ذات سے خود پہلے تو چارجنگ ہو جاتا ہے. ہاں ہماری ذات سے چارجنگ ہونا ضروری ہے, ورنہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں. اور آدمی معلومات سے نہیں چلتا, وہ تو ایمان کی طاقت ہے. لقمان حکیم نے بیٹے سے کہا, بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے, اور بیٹا جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہو جائیں گے. آدمی کو اس کا یقین چلاتا ہے. اگر ہم ڈسچارج ہو جائیں گے, ہمیں معلومات ہے مگر ہم کام نہیں کر سکیں گے. تکبیر اولیٰ کو ہم جانتے ہیں مگر تکبیر اولیٰ کی عظمت زندگی میں نہیں ہوگی. پہلی صف کو ہم جانتے ہیں مگر پہلی صف میں آنے کی طبیعت نہیں چلے گی. کیوں کہ وہ ایمان کا ضعف ہے. ایمان کا ضعف آدمی, ایمان کی تقویت, ایمان آدمی کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, یہ محنت ایمان بناتی ہے. یہ تو لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھ دیا ہے, اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. تحریک ایمان, یہ سیدھا ایمان کو حرکت دیتا ہے. تو ہمارا اپنے وقت پر وقت لگنا, سب سے پہلے ہمارے اندر حرکت آئے گی, ہمارے اندر چارجنگ آ جائے گی. اور دوسرا, اگر ہمارے 3 دن اپنے وقت پر لگتے ہیں, ہم اپنے محلے کے 10-15 آدمی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, ان کو 3 دن میں ہم ذہن بنا سکیں گے. وہ اگر ان کا ذہن بن گیا, واپس آنے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ پیر بازو بنیں گے, اور وہ ہمارے بعد کام کرنے والا عملہ تیار ہو جائے گا. اور یہ بڑی سعادت کی چیز ہے ایک مرنے والے کے لیے کہ اپنے پیچھے دین سکھانے والے چھوڑ کر جائے, دین کا کام کرنے والے چھوڑ کر جائے. یہ اس کی سعادت کی چیز ہے. کتابوں میں آتا ہے مرنے کے بعد 3 چیزیں پیچھے چھوڑنا, یہ سعادت کی چیز ہے. ایک, اچھی اولاد چھوڑ کر جائے. دوسرا, لوگوں کو دین سکھا کر جائے. اور تیسرا, صدقے جاریہ کی چیزیں چھوڑ کر جائے. ہم خالی دین چھوڑ کر نہیں جا رہے, دین کو پیدا کرنے والے, پروڈکشن کرنے والے ایسے افراد چھوڑ کر جائیں کہ ہمارا صحیفہ بند نہ ہو. حضرت مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں نے پڑھا, وہ فرماتے تھے, تم لوگوں پر محنت کرنے کو معمولی نہ سمجھو, لوگوں پر محنت کر کے ان کو تیار کرنے کو معمولی نہ سمجھو, بہت بڑی کمائی ہے, بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ ہے. وہ فرماتے تھے, کتنا بڑا ذخیرہ ہے. ایک آدمی کی موت آتے ہی اس کا دفتر بند ہو جائے گا, ایک سبحان اللہ کا بھی وہ محتاج, اور وہ جو کچھ کر کے گیا وہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا ہے. وہ کیسا ہے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیوں کیا ہے. ہمارا کوئی کام ریا سے زخمی ہے, کوئی سما سے زخمی ہے, کوئی شہرت سے زخمی ہے. پوچھا جائے گا بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے. اگر وجہ عمل اللہ ہے تو کرسی پر بیٹھنا اور دین کی بات کرنا نجات کا ذریعہ بنے گا, ورنہ اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی جذبے سے کرسی پر بیٹھا گیا ہے تو بات دین کی ہو رہی ہے اور جہنم تیار ہو رہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں یہاں کرسی پر بیٹھے ہیں. یہ تو مشورے سے بٹھا دیا گیا اس لیے بیٹھ جانا ہے, ورنہ کسی کو نہیں پتا. مصلے پر چڑھا ہوا جہنم میں جا سکتا ہے, قرآن پڑھانے والا جا سکتا ہے, اللہ کے نام پر مرنے والا جا سکتا ہے, اور اللہ کے نام پر مال لگانے والا جا سکتا ہے. 3 آدمیوں کے متعلق آتا ہے, ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا, ڈالا نہیں جائے گا. کافروں سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالیں گے. وہ تینوں میں ایک وہ ہوگا جس نے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہوگا, ایک وہ ہوگا جس نے اللہ کے نام پر گردن دی ہوگی, اور ایک وہ ہوگا جس نے اللہ کے نام پر مال کے ڈھیر لگا دیے ہوگا. نیت کے فساد جہنم میں لے جائے. حضرت فرماتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا عمل کیسا ہے. پوچھا جائے گا کس کے لیے کیا, ہم اس کا 100% جواب کیا دیں گے. دوسرا پوچھا جائے گا کیسا کیا, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہی کر کے آئے جیسا تو نے کہا تھا. کتنا کیا تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ 100% کر کے آئے. حضرت فرماتے تھے کہ اپنے کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو متوجہ کرتے رہو. اس کا نفع تمہیں یہ ملے گا کہ ایک آدمی کو تم اٹھا کر لے کر آ گئے,
وہ آدمی تمہارے پاس مسجد میں آ کر کھڑا ہو گیا، اسے کچھ نہیں آتا، وہ تمہارے دیکھا دیکھی عمل کر رہا ہے، دیکھا دیکھی عمل کر رہا ہے، تمہیں دیکھ کر رکوع کر رہا ہے، تمہیں دیکھ کر سجدہ کر رہا ہے، تمہیں دیکھ کر قیام کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں آ رہا، اس کی کچی کچی نماز ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس کی کچی نماز اس کے نامہ اعمال میں کچی کچی لکھی جائے گی، لیکن اس کا کچا کچا تمہارے نامہ اعمال میں پکا پکا لکھا جائے گا، 100% لکھا جائے گا، 100%۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی کو محنت کر کے لاتا ہے تو اچھا بھائی بتاؤ، کچا بنانے کی نیت سے لاتا ہے یا پکا بنانے کی نیت سے؟ ارے بھائی بولو، کچا بنانے کی نیت سے لاتا ہے یا پکا بنانے کی نیت سے؟ اسی لیے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، کہ یہ آدمی اپنا اپنا کر کے مر جائے تو کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اپنے پیچھے تھوک میں لوگوں کو چھوڑ کر مرے گا، اس کا دفتر بند نہیں ہوگا، یہ آج اس کو لے کر آیا، پھر وہ تبلیغ میں لگا، اس نے اس کو لگایا، اس نے اس کو لگایا، اس نے اس کو لگایا، وہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا۔ تو اس کو کیا کرو کہ اسی کو نہ لگوانے دو، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسوڑی، کہ یہ لگنا ہی نہیں چاہیے 3 دن، یہ سالانہ چلہ جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جائے گا تو چارجنگ ہوگا نا، تو اسی کو اپنے معذور کر دو۔ کیسا معذور کہ جانا تو چاہیے مگر گھٹنے دکھتے ہیں، جانا تو چاہیے پر مجھے شوگر ہو گئی ہے، جانا تو چاہیے پر میرا بلڈ پریشر ہے، جانا تو چاہیے پر میں بیمار ہوں، اور میں جانا تو دنیا، وہ شیطان جو ہے وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے، وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے، وہ کس کی کون سی ناڑی دبانے کی اس کو خوب خبر ہے، کس کی گھٹنوں کے نام کی دبانے کی، کس کی بلڈ پریشر کی دبانے کی، کس کی شوگر کی دبانے کی، کس کے گھر کے مسئلوں کی دبانے کی، یہ سارے عذر والا روز دھندا کرتا ہے، گھر کے سارے کام کاج کرتا ہے، خالی تبلیغ جو نہیں کرتا، خالی واندھا پڑے ہیں تبلیغ میں ان عذر کی وجہ سے، باقی میت میں بھی جا رہا ہے، شادی میں بھی جا رہا ہے، دھندے میں بھی جا رہا ہے، سارے جو واندھے پڑے وہ سارے تبلیغ میں پڑ گئے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کس کی کون سی ناڑی دبانے کی۔ اللہ نے قرآن میں 8 باتیں بیان کی ہے کہ ان 8 باتوں میں سے ایک نام کی ناڑی دبا دے گا تمہاری۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ 5 فیملی کے لوگ ہیں، کن ناموں کی ناڑیاں دبا ڈالے گا؟ آپ دیکھ لو سب کی یہی ناڑیاں دبی ہوئی ہے۔ پھر وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، 9ویں کوئی چیز نہیں ملے گی، ان 8 میں سے کوئی ایک ناڑی دبی ہوئی ہوگی، دیکھ لینا، جائزہ لے لینا، کیوں کہ ایسا بھاری طاقتور ہتھوڑا ہے کہ اگر یہ نکل گیا تو سب سے پہلے چارجنگ ہو جائے گا، پھر یہ اللہ کے راستے میں گیا، اس کے ساتھ 10-15 آدمی جائیں گے، وہ کام کرنے والے بن جائیں گے۔ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، کہ بہت سارے وہ ہیں جن پر تم محنت کر رہے ہو، وہ تم محنت کرنے والوں سے آگے نکل جائیں گے۔ ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب، جب ان کے استاد نے ان کو الف با تا پڑھائی، ان کے استاد کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا شاگرد شیخ الحدیث بن جائے گا، استاد تو الف با تا میں رہے اور شاگرد شیخ الحدیث بن گیا۔ ہاں، وہ استاد کو نہیں پتا تھا کہ میرا یہ شاگرد شیخ الحدیث بنے گا۔ ایسے رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، او بھلے مانس، تو جس پر محنت کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تجھ سے آگے نکل جائے۔ تو ایسے ہیرے ہم کو بازے مل جاتے ہیں ہماری محنت میں، ایسے زوردار ہیرے، بڑے بڑے ہیرے۔ تم نے وڑ کا جھاڑ دیکھا ہے؟ وڑیلے کا جھاڑ دیکھا ہے بھائی؟ اللہ بھائی، وڑیلے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ اتنا سا پتلا ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ ارے بولا اتنا پتلا نہیں ہوتا وہ، تو کیسا ہوتا ہے؟ کہ اتنا جاڑا ہوتا ہے کہ بانٹ میں لو تو بانٹ میں بھی نہ آوے، ایسا جاڑا جھاڑ۔ لیکن ایسا جھاڑا جھاڑ کا بیج دیکھا ہے؟ ارے اس کے جھاڑا جھاڑ کا بیج دیکھا ہے؟ اتنا پتلا، رائے کے دانے سے بھی چھوٹا، اس کو یوں پھونک مارو تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، ناک کی ہوا سے اڑ جائے گا۔ لیکن اتنے پتلے دانے میں اتنا جاڑا جھاڑ کوئی دکھتا تھا؟ لیکن اتنا جاڑا جھاڑ اس میں ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بمبئی سے اٹھانے والا نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی 30 سال تک پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنائے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 30 سال تک اللہ کا پیغام پوری دنیا کو سنائے گا، وہ مسجد سے اٹھانے والے کو نہیں پتا تھا۔ اور ایسا ہوا، 30 سال تک اللہ کا پیغام پوری دنیا کو سنایا۔ ارے بھائی، مولانا عمر صاحب کو تو جب ملے گا اس سے پہلے اس کے کھاتے میں جائے گا جو ان کو اٹھا کر لایا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی اور ایسی بڑی خلافت کی. صحابہ فرماتے ہیں 2 جمعہ ہم ایسے نہیں گزارتے تھے کہ ایک شہر فتح نہ کرتے ہوں. ایک جمعہ اس شہر میں، آئندہ جمعہ دوسری شہر میں. اتنا بڑا بھاری بھرکم کام کر کے گئے. لیکن وہ ان کو ملنا ہے. اس سے پہلے کس کے کھاتے میں جائے گا؟ کہ اس سے پہلے اس کے کھاتے میں جائے گا جو حضرت عمر کو کما کر لایا. وہ کون تھا؟ کہ ان کی بہن تھی، اس نے تماچے کھائے تھے. ان کی بہن نے تماچے کھائے تھے. ان کی بہن نے جب تماچے کھائے، بہن کو نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اتنا بھاری بھرکم کام کرے گا، اتنا بڑا کام کرے گا اور وہ اتنا بڑا بن جائے گا. ہمارے نبی کی بات کا مفہوم ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنی بڑی کمائی کس کے کھاتے میں گئی؟ کیا بہن کے کھاتے میں گئی. 2-4 تماچے کھائے اور اتنی بڑی کمائی کر لی. ان کو وہ کمائی کرنے کا ان کے لیے وہ زمانہ تھا. ہماری کمائی کرنے کا زمانہ یہ زمانہ ہے. منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. انہیں وہ زمانہ کام کرنے کا موقع ملا، ہمیں یہ ملا ہے. ہم اس میں کمی نہ کریں، انسانوں کو کما کر جائیں. مولانا عمر صاحب کی ایک بات بزرگ سنا رہے تھے. وہ یہ فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ بانجھ من کر جاتے ہیں، بانجھ مرتے ہیں. بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اکیلی تھی اور اکیلی مر گئی، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. کم بانجھ نہیں مریں گے، ہم اپنے پیچھے ہزاروں انسانوں کو کما کر جائیں گے. کتنے انسانوں کو بولو؟ ذرا زور سے بولو. کتنے؟ ہزاروں انسانوں کو کما کر جائیں گے. کہ اس کا راستہ یہ ہے روزانہ کی محنت، گشتوں کی محنت اور مہینے کے 3 دن کی محنت کہ اس میں ہمیں انسان کمانے کو ملیں گے. روزانہ گھر پر کی ملاقاتوں میں اور گشتوں میں اور مہینے کے 3 دن میں کہ ایک آدمی 3 دن جائے گا خود چرچنگ ہوگا. مہینے کے 10 محلے کے 10-15 آدمی اس کے ساتھ جائیں گے، وہ تیار ہو کر آئیں گے. پھر جس گاؤں میں جائے گا اس گاؤں میں جا کر وہاں تھوڑی بیورا بیٹھے گا، وہاں مسجد اور جماعت بنائے گا، نقد جماعت بنائے گا. پھر وہاں سے جماعتیں نکلے گی کہ اس کے کھاتے میں تھوک میں کمائی ہوگی. کیسے ہوگی بولو؟ اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے تاکہ نہ رہے بانس، ارے بولو، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسڑی. اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ بانس لانا ہے، بانسڑی بنانی ہے اور پوری دنیا میں بانسڑی بجانی ہے. پوری دنیا میں بانسڑی بجانی ہے. اور کب تک بجانی ہے؟ کہ مرتے مرتے کرنا ہے. ارے بولو کب تک کرنا ہے؟ مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے. شیطان ہمیں دھوکہ دے گا، انشاءاللہ ہم اس کو دھوکہ دینے کا موقع نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ ایسے جائیں گے کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے ہمارے پیچھے ہزاروں رونے والے ہوں کہ ہمارا خیر خواہ چلا گیا، ہمارا ہمدرد چلا گیا، ہمارے لیے رونے والا چلا گیا. تو ہماری طرف سے ہمارا جب بلاوا آئے اللہ کی طرف سے تو آسمانوں سے فرشتے آنے چاہیے جو آواز لگائیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو نے بہت دھکے کھائے ہیں، تو نے لوگوں کی بڑی کڑوی کسیلی سنی ہے، تو در سے بدر پر پٹکائے اور پھرائے. تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. مزے کی موت مریں گے. ہم کہیں گے تو بھی کلمہ پڑھ اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. ایسا جینا ہے اور ایسا مرنا ہے. اس لیے سب طے کرو کہ اب تک جو غفلت اور سستی ہوئی اس غفلت اور سستی پر اللہ سے معافی مانگیں گے. آج سے اس مبارک کام کو اپنا کام بنا کر جیئیں گے. بھائی سب طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتے ہیں؟ بھائی سارے بیٹھنے والے طے کرتے ہیں اور جو ابھی اٹھ کر میں عزائم کے لیے کھڑا کروں گا جو اٹھ کر چلے جائیں گے وہ بھی طے کرتے ہیں. کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ طے کریں گے تو پھر کام بھی کریں گے. ابھی آپ کو میں عزائم کے لیے بٹھاؤں گا تو دیکھو شیطان ایک مجمع کو اٹھا کر لے جائے گا. کیوں؟ کہ آدمی کے عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے. اگر وہ نیت کرے گا تو کام بھی کرے گا. تو اس کو نیت ہی نہ کرنے دو، اس کو نیت ہی، کیونکہ عمل کا مدار نیتوں پر ہے، یہ نیت ہی نہیں کرنا چاہیے تاکہ کام ہی نہ ہو. اس لیے آج طے کر لو کہ انشاءاللہ نیت کر کے اس مجلس سے اٹھیں گے. سب نیت کر کے اٹھو گے انشاءاللہ. تو ہر حلقے کے حساب سے پہلے سے بٹھایا ہے، حلقے وائز بیٹھ جاؤ. میں روزانہ مشورے میں بیٹھوں گا، اس کی نیت کرو. روزانہ 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر دوں گا، اس کی نیت کرو. ارے بھائی 2.5 گھنٹے کب ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ارے حاجی صاحب، حافظ صاحب، او مولوی صاحب، حافظ صاحب، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی. 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ارے بھائی 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ اڑی کلاک کو. اور کس کو کہتے ہیں؟ 100 نے کتنے منٹ؟ 100 نے
150 તો એક આદમી 149 મિનિટ ને 59 સેકન્ડ देवे तो 2 કલાક हो गए। अरे बोलो भाई हो गए। तो आज ये तय कर रहे हैं कि 159 मिनट ने 60 सेकंड इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम पर रोजाना हम मस्जिद में देंगे। कितनी मिनट बोलो? 159 मिनट। अरे बोलो 60 सेकंड। ऐसा कौन कौन क्या करता है? मां घड़ी देखकर, बराबर है, ताकि हम कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी के टोले में हम भी शामिल हो जाएं। मौलाना इसे फरमाते थे अल्लाह की जात से उम्मीद है मग़फ़िरत तो हो ही जाएगी, लेकिन ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उन मुहाजिरीन और अंसार में हम भी हो जाएं। तो इंशाल्लाह हमें भी उनमें होना ही नहीं होना है। अरे बोलो होना ही नहीं होना है। तो इंशाल्लाह उनके वाला काम करेंगे। करोगे इंशाल्लाह? तो रोजाना के 2.5 घंटे, 2 गश्त, रोजाना की तालीम और इंशाल्लाह महीने के 3 दिन एहतिमाम से कौन से हफ्ते में लगाएंगे उसके अजाइम करने हैं। उसके पर्चे आपको 2 दिए हैं, एक आपकी मस्जिद में पर्चा दे दें और अजाइम करके एक पर्चा आप हमको यहां जमा करा दें। ठीक है इंशाल्लाह? अरे भाई ठीक है इंशाल्लाह? अच्छा, अब अपने अपने हलकों के साथ बैठ जाओ। एक भी आदमी इस दिन शामियाने के बाहर न जाए, क्योंकि शैतान जो है ना यहां से ले जाएगा कि ये नियत करेगा तो काम भी करेगा। तो इसको अभी नियत न करने दो, बहाना बनाकर यहां से ले जाओ ताकि ये नियत ही ना करे और काम भी ना करे। तो हम इंशाल्लाह नियत भी करेंगे और काम भी करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह? अब अपनी मस्जिद वालों के साथ बैठकर अज़ान कर लो।